کہ ہم نے تمہیں جس چیز سے بنایا ہمیں معلوم ہے. کیا مطلب؟ تم اپنی اوقات بھول جاؤ گے لیکن ہم تمہاری اوقات نہیں بھولیں گے. ہمیں پتا ہے تم تو بھول جاؤ گے اپنی اوقات، لیکن چونکہ بنایا ہم نے ہے تو ہم تمہاری اوقات کیسے بھول جائیں بھائی. ایک غلیظ اور گندے پانی سے اللہ نے ہم سب کو بنایا ہے. میں اکثر ایک بزرگ کا واقعہ سناتا ہوں نا. ایک بزرگ سے کسی بادشاہ نے بول دیا کہ وہ بزرگ بادشاہ کے سامنے کوئی حق بیان کر رہے ہوں گے، انہوں نے بول دیا تو نہیں جانتا میری اوقات کیا ہے، یعنی تو مجھے جانتا نہیں ہے، میں بادشاہ ہوں تو مجھے جانتا نہیں ہے. بزرگ نے کہا میں بہت اچھی طرح سے جانتا ہوں آپ کو. کیا جانتا ہے؟ ان کا خیال تھا بزرگ کہیں گے آپ بہت طاقتور ہیں، آپ بہت پاورفل ہیں، آپ کی تو ڈنکا بجتا ہے پوری دنیا میں. تو بادشاہ نے بولا کیا اوقات ہے؟ انہوں نے کہا بھائی ماضی بھی آپ کا پتا ہے مجھے، آپ کا حال بھی پتا ہے، آپ کا فیوچر بھی مجھے معلوم. ماضی یہ کہ غلیظ پانی تھے، غلیظ جگہ سے نکلے، غلیظ جگہ پہ گئے اور حیض کے گندے خون سے بن کے غلیظ جگہ سے دنیا میں آئے. ان جگہوں سے آئے جہاں سے گندگی نکلتی ہے. ہماری انٹری بھی دنیا میں دیکھو کس راستے سے ہوئی ہے. کوئی بندہ امریکہ جا رہا ہو، کینیڈا جا رہا ہو یا پاکستان آ رہا ہو، دو طرح کی انٹریاں ہوتی ہیں. ایک عام سادہ لوگوں کی انٹری ہوتی ہے، آئے لائن میں لگے، ایسا ہی ہوتا ہے نا، لائن میں لگے، پاسپورٹ کی لائن میں، لمبی لائن میں، امیگریشن آفیسر نے ٹھپا لگایا، چل بھائی نکلو نکلو، اشارہ کر رہا ہوتا ہے جاؤ بھائی دوسروں کو بھی آنے دو. پھر آپ لیگیج کی وہ جو پٹی ہوتی ہے اس میں گھنٹوں کھڑے رہے، ٹیگ دیکھتے رہے ایک ایک کر کے کہ میرا ٹیگ اس میں کون سا ہے. اس کے بعد پھر آپ باہر آتے ہو، ٹیکسی پکڑی، رکشہ پکڑا، جو بھی آپ نے. یہ بھی ایک اپنے ملک میں انٹری کا ایک طریقہ ہوتا ہے. ایک طریقہ تھوڑا وی آئی پی لوگوں کا ہوتا ہے، ان کو وی آئی پی پروٹوکول مل جاتا ہے. جہاز سے اترتے ہیں اور ان کو لائن میں نہیں لگنے دیا جاتا، ان کے لیے امیگریشن آفیسر الگ سے آ کے بیٹھتا ہے، وہ لائن سے ہٹ کے آتے ہیں وغیرہ وغیرہ. ایک بندہ ان کا لیگیج پہلے سے لے کے کھڑا ہوا ہوتا ہے. اور ایک وی آئی پی طریقہ ہوتا ہے، گاڑی آتی ہے جہاز کے باہر لگتی ہے، آپ اسی گاڑی میں بیٹھتے ہیں. الگ سے امیگریشن کے لیے آپ کو، میں جب افریقہ گیا تو ہمارے دوستوں نے بڑا پروٹوکول دیا، اللہ ان کو جزائے خیر دے. تو میرے ساتھ جہاز میں عیسائی مشنری کا کوئی بندہ تھا جو مجھے عیسائیت کے بارے میں کچھ ٹھش پش کر رہا تھا انگلش میں. خیر میں سمجھ گیا کہ میرے پہ ڈورے ڈالنے پہ لگا ہوا ہے. میں نے کہا بھائی صاحب، میں نے بھی کچھ اشکالات کر دیے اور میں نے بتایا کہ ہم عیسیٰ ابن مریم کو آپ سے زیادہ چاہتے بھی ہیں اور ان کو فالو بھی کرتے ہیں، سمجھتے ہیں. میں نے کہا کہ عیسیٰ ابن مریم حضرت مسیح علیہ السلام کو ہم زیادہ مانتے ہیں، ان کی تعلیمات کو ہم زیادہ فالو کرتے ہیں، آپ نہیں کرتے، ہم کرتے ہیں زیادہ. کیا کروں، واقعات سے واقعات اتنے نکل رہے ہوتے ہیں. حضرت مسیح علیہ السلام بغیر داڑھی کے تھے یا داڑھی کے ساتھ تھے؟ داڑھی کے ساتھ تھے. تو داڑیاں کون رکھتا ہے؟ گورے رکھتے ہیں، مسلمان رکھتے ہیں، مسلمان رکھتے ہیں. مسیح علیہ الصلوۃ والسلام شراب کو حلال سمجھتے تھے، حرام سمجھتے تھے. تو آج کل شراب کس کلچر میں، کس قوم میں سب سے کم ہے؟ مسلمانوں میں کم ہے، عیسائیوں میں تو بہت ہے. ایک ایک چیز کو اگر ہم گننا شروع کر دیں نا تو خود مسیحی لوگ مانیں گے کہ یار ہمارے پیغمبر کی تعلیمات کو یہ زیادہ فالو کرتے ہیں. خیر تو اس نے میرا نمبر شمبر لے لیا، اس کو اندازہ ہو گیا کہ یہ بھی کوئی اسکالر ہیں، یہ بھی. میں نے کہا آپ کیوں جا رہے ہیں؟ اس نے کہا ہم مسیحیت کی تبلیغ کے لیے. اس نے کہا آپ کیوں جا رہے ہیں؟ میں نے کہا اسلام کی تبلیغ کے لیے. تو اس نے بولا کہ یار اس بندے پہ تھوڑے سے ڈورے ڈالنے چاہیے، اس بندے کو کنٹرول میں لینا چاہیے. اور میں نے پہلے اندازہ لگا لیا کہ اس کے کنٹرول میں مجھے نہیں آنا چاہیے. دونوں اپنے مائنڈ میں کھوپڑی میں چلا رہے ہیں. تو ہم اس نے جب اترا ہے نا وہ ایئرپورٹ پہ، تو اس کا خیال تھا میں ایئرپورٹ پہ اترنے کے بعد نمبر لوں گا. ہمارے دوستوں نے اللہ ان کو جزائے خیر دے میرے لیے وی آئی پی پروٹوکول کرایا ہوا تھا. تو جہاز کے پاس ہی گاڑی آئی ہے، ہمیں بٹھا کے الگ سے سائٹ سے لے گئی. وہ دیکھتا ہی رہ گیا کہ بندہ مارکیٹ سے شارٹ گیا کہاں بندہ، کیونکہ میں اکیلا ہی تھا جس کو وہاں ہمارے میزبانوں نے اللہ ان کو برکت دے. تو وہ انہوں نے ویسا وی آئی پی پروٹوکول کہ ہم تو امیگریشن میں الگ ہی گئے ہیں نا، پاسپورٹ کے لیے الگ کاؤنٹر، الگ ٹپا لگا، چلے گئے. اچھا اس پہ جو پاکستانی لوگ ٹیڑھی آنکھوں سے دیکھ رہے ہوتے ہیں یہ مولوی کے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے، تو بھائی یہ میں نہیں کر رہا ہوتا، جو میزبان بلاتے ہیں بعض دفعہ وہ پروٹوکول دے دیتے ہیں میرے کہے بغیر. میری طرف سے نہیں ہوتا کہ مجھے پروٹوکول چاہیے، انہوں نے دے دیا تو میں منع تھوڑی کر سکتا ہوں. بعض دفعہ سعودی عرب میں بھی ایسا ہی ہو جاتا ہے. اب کوئی میزبان لوگ تگڑے ہوتے ہیں، وہ وی آئی پی پروٹوکول دلوا دیتے ہیں، تو پھر وہ مجھے شرم خود آ رہی ہوتی ہے. ہمارے پاکستانی لائن میں لگے ہم سائٹ سے جا رہے ہوتے ہیں، مجھے خود شرم آ رہی ہوتی ہے، لیکن میں ان کو منع کروں تو یہ بد اخلاقی ہوتی ہے. خیر تو انٹری کے مختلف طریقے ہوتے ہیں دنیا میں. اس میں سب سے اہم ترین طریقہ یہ کہ کس
راستے سے آپ کی انٹری اور ایگزٹ، کس راستے سے آپ انٹری کر رہے ہیں، یہ اس کا پروٹوکول میں بہت بڑا دخل ہے یا نہیں ہے؟ بزنس کلاس جہاز میں نا اس کی لائن ہی الگ ہوتی ہے، اس لائن میں کھڑا ہوا آدمی دوسروں کو دیکھ رہا ہوتا ہے اور کالر کو یوں کر رہا ہوتا ہے کہ میری لائن الگ ہے، تمہاری لائن الگ ہے. تو کس وے سے آپ کی انٹری ہوئی ہے اس کا بھی عزت اور پروٹوکول سے بڑا گہرا تعلق ہے. ہماری اور آپ کی جو دنیا میں انٹری ہوئی ہے نا، کسی کو بتانے کے قابل، بولو کسی کو بتا نہیں سکتے. کیا خیال ہے؟ ان راستوں سے میری اور آپ کی انٹری ہوئی ہے جہاں سے ہمیشہ گند ہی نکلتا ہے، جہاں سے ہمیشہ گند نکلتا ہے. بنے بھی گند سے، نکلے بھی گندے راستے سے، اور پیٹ میں بھی ہر وقت گند. وہ بزرگ کا میں واقعہ سنا رہا تھا نا، ان بزرگ نے بادشاہ سے کہا تمہارا ماضی یہ تھا کہ گند تھے، غلاظت تھے، حال یہ ہے. اب ان بزرگ نے جو کہا وہ تو کہا، میں اپنے الفاظ میں اس کو ذرا ایکسپلین کرتا ہوں. ہماری باڈی میں جتنے سوراخ ہیں نا، کبھی کسی سے خوشبو نکلتے ہوئے دیکھی؟ مشک و عنبر کی نہریں بہ رہی ہوں کان سے، ہم جب کان میں گھمائے ماچس کی تیلی تو اود نکلی ہو اندر سے، کبھی ایسا ہوا ہے؟ آپ اپنے کان میں یوں گھما کے کسی سامنے والے کے سامنے وہ تیلی کو یوں کریں، وہ کہے گا یار گند کو ہٹاؤ میرے سامنے سے، یہی کہے گا نا. آپ کہو گے میں بہت مبارک ہستی ہوں، میں ایک عظیم انسان ہوں، گند کہاں سے نکل سکتا ہے میرے اندر سے؟ یہ کہہ سکتے ہو آپ؟ کبھی ایسا ہوا ناک میں انگلی گھمائی ہو آپ نے اور جب باہر نکالی ہو تو خوشبو کے بھبوکے آئے ہوں ہیں؟ آنکھ سے بھی آنسو نکلتے ہیں، وہ بھی کسی کا لگا دو نا اگر یوں کر کے، وہ غصہ کرے گا بھئی اپنی گندگی مجھے کیوں لگا رہا ہے تو. ناک سے بھی گند، منہ سے تھوک، بلغم. یقین نہ آئے وضو خانہ دیکھا کرو، نمازیوں میں مینرز بہت ہیں الحمدللہ. مسجدوں میں نمازیوں کے مینرز دیکھنے ہو یار، بلغم پھینکنے کا بھی کوئی طریقہ ہوتا ہے نا. ایسے آخ کر کے تھوکتے ہیں کہ وہ دیوار پہ جا کے چپکتا ہے. بتانے میں گھن آ رہی ہے تو سوچو جب یہ عمل انسان اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے کتنی گھن آتی ہے. تو وہ ایسے چپکایا ہوا ہوتا ہے انہوں نے. تو منہ سے کیا نکلتا ہے؟ گند. ناک سے کیا نکلتا ہے؟ گند. پسینہ، وہ بھی تھوڑی دیر میں کتنی اسمیل آنے لگتی ہے اس پسینے میں. اور جو راستے گندگی کے ہیں وہ تو ہیں ہی گندگی کے راستے. کوئی ایک سوراخ ہماری باڈی میں ایسا نہیں ہے جس سے آج تک کچھ کبھی اچھا نکل کے آ گیا ہو. کیا نکل کے آیا ہو؟ کچھ اچھا. اور جو پیٹ ہے وہ تو ہے ہی بطن، وہ تو ہے ہی گندگی کا مجموعہ. اس سے تو صرف ایئر اگر پاس ہو جائے نا، وہ کچھ لے کر آتی ہے کہ آدمی سوچتا ہے کہ ہوا میں اتنا ہے، اوریجنل میں کیا ہوگا. ہوائیں ایسی آ رہی ہیں تو جو جہاں سے گزر کے آ رہی ہیں وہ کیسا ہوگا. یہ ہم سب کی کیا ہے؟ بولو نا. اوقات. تکبر جچتا ہے انسان کے اوپر، میں بکواس کرتا ہے بیٹھ کے. ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالی کہ تکبر ہمیشہ پرلے درجے کا بے وقوف آدمی کرے گا. دیکھو وقار اور تکبر میں فرق ہے. شریعت چاہتی ہے ہم پر وقار رہیں، پر وقار. وقار ایک الگ چیز ہے، تکبر وقار ظاہری کیفیت کو کہتے ہیں. اب کہیں آپ نے تواضع میں بیان سنا کہ ہمارے پیٹ میں گند، ہماری ناک میں گند اور ہر وقت گند، تو آپ تواضع آپ میں اتنی آ گئی کہ اب آپ میں وقار ہی ختم، اوٹ پٹانگ حرکتیں کر رہے ہو، گالیاں منہ سے نکال رہے ہو، کوئی شائستہ بات ہی نہیں کر رہے، کوئی مینرز ہی نہیں ہے. آپ کہہ رہے ہم تو ہیں ہی گندے، ہم تو ہیں ہی بھنگی، ہم تو ہیں ہی کیا ہے چمار، ہم تو ہیں ہی غلیظ، ہم تو ہیں ہی گھٹیا. میں بتا رہا تھا نا کا بیان چل رہا تھا مولانا کا، وہ تواضع پہ بیان کر رہے تھے، ہم لوگ بھی بیٹھے ہوئے تھے اس میں. تو میں کسی کالج کے لڑکے کو لے کر گیا جو بیٹھتا نہیں تھا زیادہ مولانا ٹائپ کے لوگوں. اب وہ تھے بھی صوفی جو بیان کر رہے تھے. اس کالج کے لڑکے کو میں لے گیا، اس نے کہا یار یہ صوفیوں کے بیان میری سمجھ میں نہیں آتے. میں نے کہا یار کچھ اللہ اللہ سیکھو. وہ تواضع پہ بیان کر رہے تھے تو انہوں نے تواضع پہ بیان کرتے ہوئے کہا دیکھو ہم سب کو اپنے آپ کو کافروں سے بھی بدتر سمجھنا چاہیے. تو یہ مجھے دیکھتا ہے بھئی ہم لوگ کافروں سے بدتر ہیں. میں نے کہا مطلب ان کا یہ ہے کہ ہو سکتا ہے ایمان پہ موت واقع نہ ہو، اور ایمان پہ تو فیوچر کے، جس کو اصطلاح میں کہتے ہیں کہ ما یعولو الیہ کے اعتبار سے، یہ تو گاڑا لفظ ہو جائے گا، یعنی ہو سکتا ہے مستقبل میں معال کے اعتبار سے، یعنی فیوچر کے اعتبار سے ہو سکتا ہے وہ ہم سے اچھا. تو یہ مطلب ہے اس کا. انہوں نے اگلا جملہ کہا کہ اپنے آپ کو ہمیں جانوروں سے بھی بدتر سمجھنا چاہیے. یہ مجھے دیکھ رہا ہے ہم لوگ جانوروں سے بدتر ہیں. میں نے کہا بھائی اگر اللہ نہ کرے بد اعمالی پر موت ہو گئی، کفر پہ موت ہو گئی، تو ہم تو جانوروں سے بدتر ہی ہیں. اولئک کالانعام بل ہم اضل. قرآن کہتا ہے یہ جو برے لوگ ہیں یہ تو جانوروں سے بھی بدتر ہیں. تو کہہ رہے ہم تو برے نہیں. میں نے کہا ہو سکتا ہے بھائی کوئی ایسی برائی ہو. میں تعویل کر رہا ہوں نا، میں تعویل کر رہا ہوں تاکہ یہ بیان سنیں.
اگلا جملہ انہوں نے کہا کہ بلکہ ہمیں اپنے آپ کو گدھے گھوڑوں سے بھی بدتر سمجھنا چاہیے. تو میں نے کہا وہ جانور میں گدھے گھوڑوں کی مثال, میں بھی تو گدھے گھوڑوں کی مثالیں دیتا ہوں نا, گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کا جو ریلیشن ہے ایسے جیسے گدھے گھوڑوں کا, تو ایگزامپل ہے. انہوں نے کہا ہمیں اپنے آپ کو خنزیر سے بھی بدتر سمجھنا چاہیے. اب وہ کہہ رہے یہ کیا ہو رہا ہے؟ میں کہہ رہا ہوں دیکھو یار, اگر اعمال پہ موت نہ ہوئی تو خنزیر سے بھی بدتر تو ہوئے نا, بات تو ہے. آخر میں انہوں نے کہا ہمیں اپنے آپ کو گوں کے کنستر سے بھی برا سمجھنا چاہیے. یہ ہو گیا. میں نے کہا بھائی میرے اندر اب تعویل کا راستہ بند. وہ کہہ رہے ہم کیوں, ہم انسان ہیں یار, ہم گوں ہیں. میں نے کہا یہ زیادہ ہو گئی ہے. اب یہ میرے سے ٹرکی کے میوزیم میں تھے ہم لوگ, میرے ساتھ ایک میرے دوست تھے, 2017-18 کی بات ہوگی. ترکی کے میوزیم میں ہمیں چیزیں وزٹ کروائی جا رہی تھی. یہ پتہ نہیں فلاں علیہ السلام کا, حضرت فلاں پیغمبر کا, یہ فلاں ہے حضرت علی کا یہ کرتا ہے, یہ حضرت سیدہ فاطمہ کا جبہ ہے. ہم نہیں ہے بھی کہ نہیں ہے, لیکن ہم نے کہا چلو یہ کہہ رہا ہے تو ہوگا. وہ ہمیں وزٹ کرانا نا, یہ فلاں ہے, یہ حضرت حسین کیا پتہ نہیں کیا ہے تلوار ہے. ایک جگہ ہم گئے, ایک لاٹھی لٹکی ہوئی تھی. ہم نے کہا یہ کیا ہے؟ اب تک ہم تعبیل کر رہے ہیں یار ہو سکتا ہے, ہو سکتا ہے. اس نے کہا یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی. میں نے کہا یہ زیادہ ہو, اس سے جو پرانی رپورٹیں تھی وہ بھی کیا ہو گئی, وہ بھی کینسل. کچھ بھی نہیں ہے, کچھ ہوگا, میں نہیں کہہ رہا ساری چیزیں غلط نہیں ہے, لیکن میں نے کہا یار موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی یار بس کر دو بھائی. تو پھر لطیفہ یاد آتا ہے مجھے, وہ ایک آدمی کہنے لگا کہ دو پھینکو بیٹھے ہوئے تھے نا, ایک نے کہا ہمارے دادا کا اتنا بڑا استبل تھا, اس میں گھوڑا اگر 500 سال بھی دوڑتا نا وہ استبل ختم نہیں ہوتا. اس نے کہا ابے میرے دادا کے پاس اتنی بڑی لاٹھی تھی, یہیں سے بیٹھ کے چاند سورج کی سیٹنگ کرتے رہتے تھے بیٹھ کے نا لاٹھی سے. یہ والا ستارہ ادھر لے جاؤ, یہ والا ستارہ ادھر لے. سامنے والے نے بولا بھائی اتنی بڑی لاٹھی تیرے دادا رکھتے کہاں تھے؟ جھوٹ بول رہا ہے, کہہ رہے تیرے دادا کے استبل میں رکھتے تھے. وہ کہاں رکھتے تھے؟ تیرے دادا کے استبل میں. تو یہ جو بتا, اچھا یہ منہ مبارک کے نام پہ اتنا جھوٹ بولا جاتا ہے. ہر سال کہیں نہ کہیں ربیع الاول میں منہ مبارک کی زیارت ہو رہی ہے. خدا کے بندو, جیسے نبی کی پر جھوٹی بات منسوب کرنے کے بارے میں نبی نے فرمایا من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار, جو مجھ پہ جھوٹ باندھے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے. تو ایسے ہی نبی کی طرف کسی جھوٹی چیز کی نسبت کرنے والا بھی اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے. یہ منہ مبارک پاکستان میں کس کے پاس کہاں سے آ گیا بھائی؟ تیرے پاس دبئی میں زیارت ہو رہی ہے, ہر چھٹے آدمی کے پاس منہ مبارک کے نام پہ لوگوں کو بیوقوف بنا رہا ہوتا ہے وہ. تو یہ ایسا نہیں ہے, کوئی بھی ایسا کہے نا منہ مبارک ہے, نہیں بھائی کوئی سند نہیں ہے ہمارے پاس اس کی کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ بال مبارک ہیں. جھوٹی خبریں ہیں اس بارے میں. تو میں کیا بات کر رہا تھا, پھر دائیں میں نکل گیا. ہاں تو وقار الگ, وہ جو تواضع کر رہے ہیں ہم گوں کے کنستر سے بھی. اب مسئلہ یہ ہے کہ مجھے بھی اب ہنسی آنے لگی کہ یار یہ زیادہ ہو گئی. اب میں نے کہا یار اتنی پروقار محفل ہے اور مجھے ہنسی آئے گی, اور پھر لوگ بولیں گے مفتی طارق مسعود صاحب ہو کے ہنس رہے ہیں بیان میں. میں نے بڑی مشکل سے سب, خیر جب میں باہر نکلا تو پھر میں کھلکھلا کے ہنسا ہوں. میں نے کہا یار یہ تواضع کی سپرلیٹو ڈگری ہو, گوں کا کنستر بھی. میں نے کہا یار زیادہ ہو گئی ہے بھائی. تو تواضع الگ, تواضع کس کی کیفیت کا نام ہے؟ دل کی کیفیت کا. تو وقار کا مطلب یہ, یعنی تواضع کا مطلب یہ نہیں کہ اپنے آپ کو کہا میں خاکسار. میں نے لطیفہ سنایا تھا نا, ایک آدمی نے پوچھا آپ کا نام کیا ہے؟ اس نے کہا کلب حسین, حسین کا کتا. اس نے کہا آپ کا نام کیا؟ اس نے کہا خنزیر اللہ, یعنی وہ حسین کے کتے سے بھی زیادہ اپنے آپ کو نیچے گرا دیا اس نے, کہ جب نام میں اتنی تواضع چل رہی ہے تو ہم تم سے بھی 4 ہاتھ آگے. تو تکبر بری چیز ہے, لیکن وقار کیا ہے؟ اچھی چیز. وقار کا مطلب آپ کے کپڑے استری ہوئے ہوئے ہوں. ہمارے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب بہت اللہ والے بزرگ تھے. دنیا کی محبت یقینی دعویٰ کسی کے بارے میں نہیں کرنا چاہیے, لیکن اگر میں حلف بھی اٹھا لوں نا کہ ان میں دنیا کی محبت نہیں تھی, نہ شہرت کی لالچ, نہ دولت کی لالچ, نہ تکبر. ظاہریت جو ہم جانتے ہیں یقینی دعویٰ کسی کے بارے میں کرنے کی اجازت نہیں ہے, لیکن وقار اس قدر تھا. حضرت بغیر استری کے کپڑے کبھی نہیں پہنتے. حالانکہ مشہور کیا ہے؟ سادگی. اور حضرت کے ہاں جو امام ہوتا تھا نا, اس کو بھی یہ تھا کہ چنٹیں نہ پڑی ہوئی ہوں اور استری والے کپڑے ہوں, پورے سیدھے. سمجھ رہے ہیں؟ امام میں حضرت نے ترجیح دیتے تھے کہ دبلا امام اور بھاری جسم والا امام, اگر کمپٹیشن ہو تو دبلے کو رکھتے تھے. حضرت فرماتے تھے جو بھاری جسم والا امام ہے, جب وہ رکوع سے اٹھتا ہے اس کی کرتا پیچھے اٹکنے کا خطرہ ہوتا ہے. مجھے بہت الجھن ہوتی ہے منظر دیکھ کے. یہاں بھی نہیں اٹکنے دیتے تھے, کمر میں. تو بالکل حضرت کا یہ تھا کہ صفائی ستھرائی اور کپڑے کیسے ہوں؟
سیدھے ہوں. وائٹ کپڑے پہنتے تھے اور کوئی کلر نہیں پہنتے تھے. نفاست تھی, یہ وقار تھا. پہن سکتے ہیں, کوئی بھی کلر کے کپڑے پہن سکتے ہیں. ان کا یہ تھا وائٹ کپڑے. بعض ہم نے لوگوں میں کلچر دیکھا ہے, کندھے پہ رومال رکھتے ہیں, پھر وہ رومال منہ میں ڈال کے جا رہے ہوتے ہیں. حضرت نے کسی مولانا کو دیکھ لیا کہ کندھے پہ رومال اور وہ رومال جو ہے نا منہ میں رکھ کے کہیں باہر سفر. حضرت نے غصہ کیا, یہ کیا منہ میں اب رومال منہ میں رکھا ہوا ہے آپ نے؟ اول تو رومال کندھے پہ ڈالا کیوں ہے, ضرورت کیا ہے اس کی؟ لیکن چلو, بعض لوگوں کا کلچر ہوتا ہے, وہ کندھے پہ رومال رکھتے ہیں, ان کا کلچر ہے. تو تبھی دیکھو دین جو ہے نا, دین یہ صرف کتابوں سے نہیں آتا. دین کو سمجھنے کے لیے اہل اللہ کی صحبت بہت ضروری ہے. صرف کتابی دین ہوگا نا تو تواضع پہ جب کوئی رسالہ پڑھے گا تو خاکسار بن جائے گا. صحیح ہے نا, کیا بن جائے گا؟ خاکسار. اور وہی گھوں کا کنستر, اور میں گھٹیا انسان, میں بہت ذلیل, میں یہ میں فلانا, اور عجیب سا بن جائے گا وہ. اور جب وہ بیان سنے گا تکبر کے خلاف یا تکبر کے خلاف کتابیں پڑھے گا تو وقار بھی جائے گا اس سے. وہ فرق نہیں کر پائے گا کہ باوقار شخص اور متکبر شخص میں فرق ہوتا ہے. سادگی پہ جب بیان سنے گا تو ناڑا لٹک رہا ہوگا اس کا, اس کو سمجھے گا حضرت جی کیا ہیں, سادہ ہیں, کیونکہ ناڑا ان کا ہر وقت میرا تو نہیں لٹک رہا ہے بھائی کہیں. تو بعض لوگ ہوتے ہیں ناڑے لٹک رہے ہوتے ہیں کہیں اول جلول سے, عجیب, ایک پائنچا گھٹنے تک, دوسرا پائنچا نیچے تک. حضرت جی کیا ہیں جی سادہ بہت ہے. سادہ نہیں ہے حضرت کو, ایٹیٹیوڈ نہیں ہے, سمجھ رہے ہیں؟ حضرت کو تھوڑا سا سیٹنگ پہ لانے کی ضرورت ہے. پھر یہ جو ہر چیز میں اول جلول ہی ہوں گے, پھر یہ ہر چیز میں اول جلول ہوں گے. یہ جو ناڑا لٹک رہا ہوتا ہے نا, اس پہ ایک لطیفہ ہے, کبھی اکیلے میں آؤ گے تو سناؤں گا, پبلک میں سنانے کا نہیں ہے. لطیفے ہم نے سنبھال کے رکھے ہوئے ہوتے ہیں, وہ کاپی رائٹ ہے, وہ خاص لوگوں کو پارسل کرتا ہوں, ہر ایک کو سناتا, جس کا ظرف چھوٹا ہے اس کو تو سناتا بھی نہیں. وہ ملے بہت بڑے اعلیٰ ظرف کے لوگ ہوتے ہیں, ان کے لیے میں نے وہ لطیفے رکھے ہوئے ہوتے ہیں, وہ صرف انہی کو کاپی رائٹ ہے. سوچتا ہوں پیسے لے کے سنایا کروں میں, اتنے قیمتی لطیفے ایسے ہی ضائع نہ کروں میں. خیر, تو وقار ایک الگ چیز ہے اور تکبر بالکل الگ چیز. وقار شریعت میں مطلوب ہے, تکبر انتہائی بری چیز ہے. تکبر نام ہے دل کی کیفیت. تو ہم تکبر بطر الحق, حق کا انکار. کوئی غریب آیا آپ کے پاس, وہ چونکہ وہ چھوٹا ہے, وہ اپنا حق مانگ رہا ہے, ادھر دھونس جما رہے ہو آپ. اکثر تکبر کا اندازہ ہو جائے گا میاں بیوی کے جھگڑوں میں. بیوی کا خاندان غریب ہے, اپنے حق کے لیے لڑ نہیں سکتی, تو کیسے دبائے گا میاں اس کو, اس کے حقوق نہیں دے گا, بات بات پہ مارے گا, ڈانٹے گا, گالیاں دے گا. کیوں؟ اس کے حقوق کے لیے لڑنے والا کوئی بھی نہیں ہے. یہ کیا ہے؟ کبر. آپ اپنی اوقات بھول رہے ہو. میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, ابو مسعود انصاری تھے یا عبداللہ بن مسعود, غالباً عبداللہ بن مسعود, ان کو دیکھا کہ اپنے غلام کو مار رہے ہیں. اب غلام کمزور ہوتا ہے, وہ تو ہاتھ بھی نہیں اٹھا سکتا, کوئی اس کا ساتھ بھی نہیں دے گا, اس کی دھنائی لگائی انہوں نے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ لیا, آپ نے فرمایا اللہ اقدر علیک منک علیہ. اے ابن مسعود, تم جو اس غلام کو مار رہے ہو نا, تو جتنی تمہیں اس کے اوپر قدرت ہے سزا دینے کی, اللہ کو تم پہ اس سے بھی زیادہ قدرت ہے تمہیں سزا دینے کی. عبداللہ بن مسعود ایک دم خوفزدہ ہو گئے اور فوراً کہا ہوا عتق لوجہ اللہ, یا رسول اللہ یہ اللہ کے لیے آزاد. غلام آزاد کرنے کا مطلب پتہ ہے کیا ہے؟ اس زمانے میں کسی کے پاس 0 میٹر لینڈ کروزر ہو کروڑوں روپے کی, اور وہ اٹھا کے کسی کو گفٹ کر دے, یہ مطلب ہوتا تھا غلام آزاد کرنے کا. غلام سے زیادہ قیمتی چیز اس زمانے میں کوئی بھی نہیں تھی, کیونکہ انسان ہے جو آپ کو اس پر ملکیت ہے, 100% آپ کے کنٹرول میں ہے. غلام جو کمائے گا وہ مولا کا ہوگا, سمجھ رہے؟ غلام کا جو تصور ہے نا, جو کچھ کمائے گا تو وہ مالک اس کا کون ہے؟ اس کا مالک وہ ہے جو غلام کا مالک ہے. اس کی گردن جکڑی ہوئی ہے غلامی کے طوق میں, اس کی اپنی کوئی حیثیت نہیں ہے. مالک کے ذمہ صرف یہ ہے کہ اس کے کھانے پینے کا انتظام کرے, سارے کام وہ کرے گا بغیر تنخواہ کے. یہ مطلب تھا غلام کا. تو جب آپ غلام, خادم الگ چیز ہے, ملازم الگ چیز ہے, ملازم غلام نہیں ہوتا, سمجھ رہے ہیں؟ ملازم سے تو ایک ایگریمنٹ ہوتا ہے نا کہ آپ نے جاب کر رہے ہیں, اتنی تنخواہ ہے, وہ جب چاہے جاب چھوڑ کے چلا جائے. غلام کا مطلب وہ نہیں چھوڑ کے جا سکتا کچھ آپ کو جب تک آپ اس کو آزاد نہ کریں. کروڑوں روپے کی ملکیت ہے وہ. اور عبداللہ بن مسعود تو تھے بھی مسکین اور غریب صحابی, تو اتنا خوفزدہ ہو گئے, فرمایا یا رسول اللہ ہوا عتق لوجہ اللہ, یہ اللہ کی رضا کے لیے کیا ہے؟ آزاد. کیونکہ میں ڈر گیا ہوں. تو اس سے پتہ چلتا ہے بعض دفعہ طاقتور کمزور کے ساتھ ظلم زیادتی کر رہا ہوتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ طاقتور اپنی اوقات وہ بھول جاتا ہے کہ بھائی ہم سے بھی کوئی ہے جو ہمیں بھی سزا دے سکتا ہے, ہمیں ٹرک کے نیچے لا کے مار سکتا ہے, ہمیں کسی وائرس کے ذریعے ہلاک کر سکتا ہے, ہمیں
کسی ایسے غم میں ڈال سکتا ہے کہ جس غم سے ہم زندگی بھر نکل ہی نہ پائیں. لیکن وہ جب اپنی اوقات بھولتا ہے وہ سمجھتا ہے میرے پاس گاڑی ہے, میرے پاس بنگلہ ہے, میرے پاس دولت ہے تو میں ہی پاورفل ہوں, اور یہ جو کمزور لوگ ہیں میں جو مرضی کرتا رہوں ان کے ساتھ, مجھے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. تو اٹ مینس کہ وہ اپنی اوقات اپنے عمل سے بتا رہا ہے کہ وہ اپنی اوقات بھول گیا. تو اللہ نے ان آیتوں میں اس کو اوقات یاد دلائی ہے کہ ایک اوقات تو سب میں کامن ہے, وہ یہ کہ غلیظ پانی سے بنایا. تو غلیظ پانی پہ تکبر بالکل بھی جچتا نہیں ہے. تو میں بزرگ کا بتا رہا تھا نا, انہوں نے بزرگ سے کہا, بزرگ نے اس بادشاہ سے کہا کہ آپ کا ماضی یہ تھا کہ غلیظ پانی سے بنے, حال یہ ہے کہ پیٹ میں گند لے کے گھوم رہے ہو, اور مستقبل کیا ہے, ادھر جان نکلی فوراً باڈی میں اسمیل آنا. کتنے بڑے حضرت جی ہوں, کتنا بڑا آفیسر ہو, صدر ہو, وزیر اعظم ہو, فوراً لاش پہ کیڑے آنا شروع ہوتے ہیں. کتنی غلیظ گندی اسمیل. میت کو کون ورنہ گھر سے نکالتا بھائی, باپ اور ماں کے جنازے کون قبر میں ڈال کے آتا؟ محبت نہیں ہے کیا؟ ڈالتے. لیکن کیوں ڈال دیتے ہیں قبر میں؟ بھائی کیڑے پڑنے سے پہلے ڈال دو ان کو. اتنی بدبو ہوتی ہے نا لاش میں, اتنی غلاظت, آنکھیں پھولنا شروع ہوتی ہیں, سر پھولنا شروع ہوتا ہے, اتنی اسمیل ہوتی ہے. یہ ہمارا فیوچر ہے. تو اس کے بعد کوئی میں یہ پاگل پنے والی باتیں ہیں بھائی, پاگل پنے والی باتیں ہیں. تو تکبر کا کیسے پتا چلتا ہے؟ تکبر کیسے پتا چلتا ہے؟ کمزور کے ساتھ آپ کیا کرنا شروع کر دو؟ زیادتی. ہمارے ایک ریلیٹیو ہیں, اللہ ان کی عمر میں برکت دے, وہ آفیسر تھے, بڑے آفیسر تھے, وہ ابھی تو ریٹائر ہو گئے. تو انہوں نے ہمیشہ ان کا پھڈا ہوتا تھا اپنے بڑوں سے, یعنی جو اپنے سے بڑے آفیسر ہیں. ہم بھی دیکھتے تھے یہ, وہ کہتے تھے یار میں ہمیشہ اپنے سے بڑے سے لڑتا ہوں اپنے ماتحتوں سے نہیں لڑتا. ایک تو بڑا وہ ہوتا ہے جو آپ کا امیر ہے, اس کی تو شریعت نے حکم دیا ہے رسپیکٹ کی, اس سے پھڈا نہ کیا. جو بھی کمپنی میں آپ کا باس ہے بلا وجہ نہ لڑیں اس سے. فوج میں کوئی کسی کا آفیسر ہے یا پولیس میں, وہ تو رسپیکٹ دینے کا شریعت میں حکم ہے, آپ اس کو عزت دیں. ایک بڑے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی ظلم کر رہا ہے, زیادتی کر رہا ہے, اور آپ اس کا ہاتھ نہیں روک رہے, لیکن وہی کام جب کوئی چھوٹا کرتا ہے تو رکھ کے 6 چماٹ لگا دیتے ہو آپ, حالانکہ وہ چھوٹا آپ کے مکمل کنٹرول میں ہے. اس کو آپ دوسرے طریقے سے بھی سمجھا سکتے ہو. کہتے ہیں نا مرغی کو توپ سے اڑانا, سنا ہوگا نا آپ نے. وہ چھوٹا ہے, آپ اس کو آرام سے سمجھا دو گے, وہ آپ کے کنٹرول میں ہے, آپ اس کو تھوڑی سی پنشمنٹ سے بھی بات حل. لیکن اس پر تو ایسا غصہ. یہ مقولہ بھی آپ نے سنا ہوگا کہ یہ آدمی گھر میں شیر ہے اور گھر کے باہر بلی ہے. کیوں؟ گھر میں بیوی بچوں پہ اتنا روب جماتا ہے, ہر وقت بیوی بچے ڈرتے ہیں جیسے گھر میں جب یہ آیا تو کوئی چنگیز خان نے بغداد پہ دوبارہ سے حملہ کر دیا. یہ حالت ہوتی ہے. باہر کیا ہوں گے؟ بھیگی بلی. یہ وہ لوگ ہیں جن کو اپنے سے طاقتور پہ کبھی غصہ ہی نہیں آتا. ہمیشہ غصہ کس پہ آتا ہے؟ اپنے سے کمزور پہ. یہ ایک واضح علامت ہے کہ اس میں کیا ہے؟ تکبر. یہ واضح علامت ہے. علامتوں سے پتا چلتا ہے نا بھائی. ڈاکٹر لوگ کہتے ہیں, ڈاکٹروں کے بھی دیر آر 2 types آف ڈاکٹرز. کچھ ڈاکٹر ہوتے ہیں رپورٹیں دیکھ دیکھ کے آپ کو یہ ہے, آپ کو یہ ہے, آپ کو یہ ہے, آپ کو یہ ہے. میں تو ہر طرح کے لوگوں سے واسطہ پڑتا ہے نا, ڈاکٹر کو بھی میں سمجھ گیا ہوں. کچھ ڈاکٹر ہوتے ہیں بولتے ہیں ابے بھائی رپورٹوں کو رکھ سائڈ پہ, تو بتا ہو کیا رہا ہے تجھے. مثال کے طور پر کچھ ڈاکٹر ایسے ہیں, آپ کا کولیسٹرول LDL آیا 200 یا 160 یا 170 یا 200 آ گیا وغیرہ وغیرہ, وہ ایک دم رپورٹ پڑھ کے 3 فٹ اچھلے گا, وہ دھڑام سے اوپر جا کے دھڑام سے نیچے آئے گا, اتنا زیادہ کولیسٹرول, ایسے بس گئے. وہ کس کو دیکھ رہا ہے؟ رپورٹ بتا رہی ہے کہ آپ کا کولیسٹرول کیا ہے, بہت زیادہ. ایک ڈاکٹر یہ ہے کہ بھائی ہے زیادہ تو آپ بیمار ہیں. ایک ڈاکٹر, دوسرے ٹائپ کے ڈاکٹر یہ ہوتے ہیں, وہ کہتے ہیں آپ کا 150 ہے یا 200 ہے, ہو گیا رہا ہے آپ کو, چلتے ہوئے سانس پھول رہے ہیں. نہیں جناب میں تو بھاگ رہا ہوں, دوڑ رہا ہوں, اچھل رہا ہوں, کود رہا ہوں. کوئی دل میں کوئی پین, کوئی کبھی کوئی مسئلہ ہوا؟ نہیں جی. پہاڑی پہ چڑھ جاتے ہو آرام سے؟ ہاں جی چڑھ جاتے ہیں. دوڑتے ہو کچھ پین تو نہیں ہوتا؟ نہیں ہوتا, اور وغیرہ وغیرہ. یعنی جتنی علامتیں تھی, بلڈ پریشر تو نہیں ہے جی, نارمل ہے. کب سے نارمل ہے؟ کئی سالوں سے نارمل ہے, اب بھی نارمل ہے, سب چیزیں فٹ فاٹ ہیں. بولتے ہیں یہ رپورٹوں سے, یہ ڈاکٹروں کی رائے. میں نہیں کہہ رہا ان میں صحیح رائے کون سی ہے, غلط رائے کون سی ہے, یہ ڈاکٹروں سے جا کے پوچھ, ٹھیک ہے نا. تو وہ کہتے ہیں کہ یہ ہونے دو, اس کی ٹینشن بولو مت لو جب کچھ بھی نہیں ہو رہا. اسی طرح کچھ ڈاکٹر ہوتے ہیں بولتے ہیں بھائی آپ میں وائٹامن ٹیسٹ کروا لیں, پتہ نہیں B12 کا یا B6 کا ٹیسٹ کروا لیں. آپ ٹیسٹ کروایا, اس میں کمی آئی, فوراً آپ یہ کھائیں وہ کھائیں. دوسرا ڈاکٹر ہوگا وہ کہے گا آپ کو کانپتے تو نہیں ہیں آپ, راشا تو نہیں ہوتا, گھبراہٹ تو نہیں ہوتی, بے چینی؟ نہیں جی میں فٹ فاٹ ہوں, 2 شادیاں کرنے کے بعد بھی گھبراہٹ نہیں ہوئی تھی. میں 4 اس لیے نہیں بول رہا کہ لوگ سمجھیں گے شاید میں اپنی مثال دے رہا ہوں. تو ڈاکٹر کہے گا پھر کسی قسم کے ٹیسٹ کی ضرورت بولو نہیں ہے. جب علامتیں ظاہر نہیں ہو رہی ہیں
تو پھر رپورٹوں پہ کچھ نہیں رکھا. یہ دونوں رائے ہیں ڈاکٹروں کی. اب اس میں صحیح کیا ہے غلط کیا ہے یہ میرا ٹاپک نہیں ہے. میں بس یہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ دو طرح کے ڈاکٹر ہوتے ہیں. ڈاکٹروں میں بھی حنفی شافی ہوتے ہیں, صرف یہ مولویوں میں نہیں ہے. سمجھ رہے ہو نا؟ ڈاکٹروں میں دیوبندی بھی ہوتے ہیں, بریلوی بھی ہوتے ہیں, اہل حدیث بھی ہوتے ہیں. تینوں قسم کے طبقے ڈاکٹروں میں پائے جاتے ہیں. جو اہل حدیث ڈاکٹر ہیں وہ بہت سخت ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ میٹھا بالکل چھوڑ دو, روٹی چاول بالکل چھوڑ دو, یعنی کہ دنیا چھوڑ دو بس. ان کی بس نہیں چل رہا ہوتا. آپ میٹھا کتنا کھا سکتے ہو, سونگ سکتے ہو تھوڑا سا بس. آپ کیٹو ڈائٹ کے نام پہ ڈاکٹروں کی ویڈیوز پڑی ہوئی ہیں, کیٹو ڈائٹ. آپ یہ بھی نہ, ان کا یہ نہیں ہوتا کیا کھانا ہے, یہ بھی نہ کھانا, یہ بھی نہ کھانا, یہ بھی نہ کھانا. آدمی کہتا ہے بتا دے بھائی تو کھانا کیا, خالی یہ بتا دو. ہم وہ کہتے ہیں چکن کھائیں آپ بوائل کر کے, اور بس چکن کھائیں آپ بوائل کر کے, اور وہ بیف بھی کھائیں اور وغیرہ وغیرہ, بس گوشت ہی کھاتے رہیں آپ. خیر یہ ہے اہل حدیث, بہت سخت ہوتے ہیں. کچھ ڈاکٹر ہوتے ہیں بریلوی, کہتے ہیں جائیدادیں بھی کھا جاؤ, آپ کا بس چلے, سب کچھ کھاؤ, رج کے کھاؤ, بس ورزش کیا کرو, اس کو یوٹیلائز کرو. آپ پراٹھے بھی کھاؤ, چینی بھی کھاؤ. پڑے ہوئے ہیں ڈاکٹر, آپ کو, آپ سمجھ رہے میں مذاق کر رہا ہوں, آپ جاؤ انٹرنیٹ پہ پڑے ہوئے ہیں یہ, سب کچھ کھاؤ بھائی, کچھ نہیں ہوتا, بھاگو دوڑو بس, تھوڑی ایکسرسائز کر لیا کرو. تو اور کچھ دیوبندی ٹائپ کے ہوتے ہیں, وہ کہتے ہیں نہ یہ کہ سب کچھ کھاؤ, نہ یہ کہ سب کچھ نہیں کھاؤ, وغیرہ وغیرہ. اب یہ ڈاکٹروں کا میں زیادہ نہیں پوسٹ مارٹم کروں گا. خیر, تو کچھ ڈاکٹر ہوتے ہیں جو رپورٹیں دیکھ دیکھ کے ایک ایک چیز تجویز کرتے رہتے ہیں. کچھ ڈاکٹر ہوتے ہیں بولتے ہیں بھائی تیرے کو ہو کیا رہا ہے, جب کوئی ہو کچھ نہیں رہا, فٹ فاٹ ہے تو بس صحیح ہے, فٹ فاٹ ہے, علامتیں. تو اسی طرح یاد رکھو, تکبر اس کی رپورٹ ہمیں نہیں مل سکتی کہ ہم کوئی لیب میں ٹیسٹ کروا دیں. آغا خان لیب میں گئے, ٹیسٹ کروایا اور آ گیا کہ اس کے اندر اتنا تکبر پایا. اگر ایسا ہوتا نا تو مسئلہ آسان ہو جاتا. ہم میں ہر شخص ٹیسٹ کرواتا, بھائی تکبر کا جو لیول ہے اس حد تک تو قابل برداشت ہے. فار ایگزامپل 100 سے کم جو ہے وہ نارمل میں آتا ہے, اتنا تو ہر ایک میں. ابھی ہم کوئی پیغمبر تو نہیں ہے نا بالکل ہی متواضع ہوں, صحابہ تو نہیں ہم لوگ, تو اتنا ایسا ہے کہ جہنم سے بچا لے گا آپ کو. جنت الفردوس میں لے جانا چاہتے ہو تو پھر 50 سے کم ہونا چاہیے, اور جہنم کے اعلیٰ طبقے میں 200 سے اوپر جو ہوگا وہ, اور اگر 400 ہے تو شیطان میں اور آپ میں کوئی فرق نہیں, بلکہ ہو سکتا ہے یہ رپورٹ شیطان نے کروائی ہو, غلطی سے آپ کے کھاتے میں آ گئی. تو اگر ایسا ہوتا پھر ہم تواضع کا ٹیسٹ بھی کرواتے, تکبر کا ٹیسٹ بھی کرواتے, حسد کا ٹیسٹ بھی کرواتے. بہت سے لوگوں میں حسد کا مادہ بہت زیادہ ہوتا ہے, بہت سو میں کم ہوتا ہے, بہت سو میں جو بہت ہی اللہ والے ہوتے ہیں ہوتا ہی نہیں ہے. وہ لوگ ہوتے ہیں جو دوسروں کی خوشیوں کو دیکھ کے خوش ہوتے ہیں. ایسے لوگ مارکیٹ میں کیا چل رہے ہیں, شارٹ, کہ یہ مفتی صاحب بزنس کلاس سے اتر کے آ رہے ہیں, ہائے کتنے اچھے ہیں ماشاءاللہ, یوں دیکھ رہے ہوتے ہیں یہ مولویوں کے بڑے مزے ہیں, یہ مولویوں کے پیسہ پتہ نہیں کہاں سے آ رہا ہے یار. اگر بھائی مولویوں کے بڑے مزے ہیں تو بنا لے اپنے 1-2 بچے کے, تو بھی مولوی. پھر بنائیں گے پھر بھی نہیں, کیونکہ ان کو پتا ہے مزے نہیں ہے, مولویوں کے بڑے مزے ہیں یار. خیر, تو اگر حسد کا ٹیسٹ ہو سکتا ہوتا تو ہم آغا خان لیب سے حسد کا ٹیسٹ کرواتے, اور حسد کا مادہ کسی کی خوشی کو دیکھ کے آپ کو بلا وجہ آگ لگنا شروع ہو گئی ہے. اس طرح منفی سوچ, بغض, خامخواہ کا کینہ, کسی سے دل میں ایک دفعہ نفرت ہوئی تو اب اس کو لے کے بیٹھ ہی گئے, ختم ہی نہیں ہو رہی نفرت. یہ بھی ایک بیماری ہے یار. ٹھیک ہے ہو گئی, اب ختم کرو اس کو, نہیں, اب اس کی ہر پازیٹیو چیز کو بھی کہاں لے کے جا رہے ہیں, نیگیٹو. اسی طرح عقیدت میں بھی پاگل ہو جاتے ہیں لوگ, عقیدت میں بھی پاگل ہو جاتے ہیں. خیر, تو یہ جتنی بیماریاں ہیں, بے جا غصہ, ایک غصہ تو کنٹرول میں جو شریعت نے ہمیں, فطرت نے ہمیں دیا ہے ہمارے ڈیفنس کے لیے, وہاں تو غصہ آنا چاہیے. ایک ہے بلا وجہ کا غصہ. تو یہ ساری جو باطنی بیماریاں ہیں, اگر ان کے حب دنیا, سب سے بڑی بات, دنیا کی محبت کا بھی ایک لیول ہونا چاہیے نا. جتنا رہنا ہے اتنا دنیا سے محبت کرو بھائی, لیکن محبت اتنی چل رہی ہے کہ جیسے ہمیشہ ادھر ہی رہنا ہے, یہاں سے جانا ہی نہیں ہے. تو یہ ساری چیزوں کے اگر لیب میں ٹیسٹ ہو جاتے, یہ لیبارٹری لفظ نہیں ہے, لیبریٹری کچھ اس طرح کر کے لفظ ہے, تو اتنا مشکل ہے کہ میں نے پھر وہ لفظ ہی نکالنا زبان سے چھوڑ دیا, میں لیب بول کے چپ ہو جاتا ہوں. ٹھیک ہے نا, لیب میں ان تمام چیزوں کے ٹیسٹ ہو سکتے ہوتے تو ہم سب ایک ٹیسٹ کرا لیتے, لیول پتہ چل جاتا. مفتی صاحب باتیں تواضع پہ کر رہے ہیں مگر تکبر کا اتنا وہ چل رہا ہے, دنیا کی محبت کے خلاف باتیں کرتے ہیں لیکن دنیا کی محبت اتنی ہے, تو کتنا آسان علاج ہو جاتا ہے نا. کیا خیال ہے, آسان علاج ہو جاتا. پھر ہم بزرگوں کے پاس آتے, حضرت میرا تکبر کا لیول 200 آیا ہے, کائنڈلی شیطان سے تھوڑا سا ہی کم ہے, تو اس کو آپ لیول پہ لے کر آئیں. وہ بزرگ آپ سے وہ کام کرواتے کہ تکبر کی ایسی کی
تیسی کر دیتے. وہ آپ سے غریبوں کے جوتے پالش کرواتے. پہلے خانقاہوں میں یہ ہوتا تھا. شیخ اور پیر و مرشد سمجھتا تھا نا یہ آدمی میں دماغ اس کا زیادہ آؤٹ ہو گیا ہے. پہلے خانقاہیں ایسی ہوتی تھیں. اب چند خانقاہیں ٹھیک رہ گئی ہیں, باقی خانقاہوں میں سوائے پھوڑنے پھاڑنے کے دیگیں پہ دیگیں اور گردنیں. ماشاءاللہ آپ ذرا دیکھو تو صحیح جا کے, اتنی موٹی موٹی گردنیں لنگر کھا کھا کے, اور وہاں بیٹھے ہوئے ہیں, بس کوئی کام ہی نہیں ہے. جو بے روزگار ہوتا ہے خانقاہ میں آگے پڑ جاتا ہے. تو پہلے جو خانقاہیں ہوتی تھیں اس میں پیر و مرشد, اب ٹیسٹ تو ہوتے نہیں, علامتوں سے پتہ چلتا ہے کہ اس کے اندر کیا ہے, کبر, اس کے اندر حسد کا مادہ زیادہ ہے, اس کے اندر کینہ اور بغض کا مادہ زیادہ ہے, یہ دنیا مردار کا عاشق ہے. گیٹ اپ نہیں ہے عاشقوں والا, گیٹ اپ تو ایسا لگے گا جیسے حاجی ڈونلڈ ٹرمپ کا. دیکھو صرف ٹوپی پہنانے کی دیر ہے, سفید کرتا شلوار پہنا دو اور آپ دیکھو ماشاءاللہ امن کے ایوارڈ مل رہے ہیں. خیر, تو گیٹ اپ تو بڑا اچھا ہے, اندر کیا بھرا ہوا ہے, اندر کیا بھرا ہوا ہے. گیٹ اپ تو میرے بھائی فرعون کا بھی بڑا اچھا تھا. داڑھی فرعون کی تھی یا نہیں تھی؟ فرعون کی بھی داڑھی تھی, اور پورے پراپر ڈریس اس زمانے میں سب پہنا کرتے تھے. تو گیٹ اپ سے تھوڑی یہ ہوتا ہے, اندر بہت ساری چیزیں بہت خراب چل رہی ہوتی ہیں جو انسان کو گھن کی طرح کھا رہی. اچھا, یہ جتنی باطنی بیماریاں ہیں نا, ان تمام چیزوں سے ایک نقصان ہوتا ہے, آخرت کا تو ہوگا. ایسا آدمی خوش کبھی نہیں رہ سکتا جس کے اندر تکبر ہے, خوش نہیں, کیونکہ اس کی ناک پہ ہر وقت مکھی بیٹھی رہے گی. اس کو رسپیکٹ چاہیے, اور دنیا بڑی ظالم ہے. جو رسپیکٹ کے قابل لوگ ہیں ان کو نہیں مل رہی ہوتی, تو ہے ہی نہیں قابل, تجھے کہاں سے ملے گی. ہر وقت ان کو کیا چاہیے, عزت چاہیے. عزت کے بھوکے ہوتے ہیں, شہرت کے یہ بھوکے ہوتے ہیں, دولت کے یہ بھوکے ہوتے ہیں. جتنی بھی دولت مل جائے نا, ان کو ہر وقت ڈر ہوتا ہے چھن تو نہیں جائے گی کہیں, چھن تو نہیں جائے گی کہیں. ان کی ساری خوشیاں ان کی جھولی میں لا کے ڈال دو, ایک خوف, یہ چھن تو نہیں جائے گی خوشی, ایسا تو نہیں ہو جائے گا, ویسا تو نہیں ہو جائے گا. کیونکہ انسان کو جس سے حد درجے, تو اس کے چھننے کا خوف ہر وقت لگا رہتا ہے. ان کو کتنی بڑی ڈپریشن ہے یا نہیں ہے, کس قدر عذاب میں ڈالا ہوا ہے اپنے آپ کو. یہ تو نہیں, اور پاکستان میں تو ہر وقت خطرہ موجود ہے ویسے ہی, یہ تو نہیں ہو جائے گا, وہ تو نہیں ہو جائے گا, یہ تو نہیں ہو جائے گا, وہ تو نہیں ہو, ہر وقت خوف زدہ رہتے ہیں. پھر جس کے دل میں حسد ہو وہ خوش رہ سکتا ہے؟ بولو. کیونکہ بھائی یہ ام للانسانی ما تمنا, قرآن کہتا ہے تمہیں وہ سب کچھ دنیا میں نہیں ملے گا جو تم چاہتے ہو. تم خدا تھوڑی ہو, بہت سی چیزیں میں چاہ رہا ہوں گا مجھے ملیں, نہیں ملیں گی, میرے دشمن کو ملنا شروع ہو جائیں گی. آدمی حسد میں جاتا ہے, بھائی یہ کیا ہو رہا ہے یار, یہ کیا ہو رہا ہے, مجھے مل نہیں رہی. اور مل کس کو رہی ہیں, مل بھی دشمن کو رہی ہیں, دشمن ترقی کر رہا ہے. حسد حسد حسد. تو ان تمام چیزوں کا اگر لیب میں ٹیسٹ ہوتا تو بیماری تو پتہ چلتی نا. پھر بزرگوں کے پاس آتے, بزرگ علاج کرتے, اور وہ والے بزرگ علاج کرتے جن میں خود یہ بیماریاں نہیں ہیں, پھر وہ علاج کرتے. پہلے زمانے میں کیسے ہوتا تھا, جس کے دل میں دیکھتے تھے نا بزرگان دین دولت کی محبت ہے, اس سے نوٹ جلوایا کرتے تھے. صدقہ خیرات نہیں, جلواتے تھے. یہ جائز نہیں ہے اس زمانے میں, آپ یہ کام نہ شروع کر دیں. جیسے 5,000 کا کڑک نوٹ ہے نا, ادھر سے پکڑ کے آگ لگاؤ, جلے, ساتھ ساتھ تمہارا دل بھی کیا ہو, جلے. آپ نہ شروع کر دینا, اللیگل ہے یہ. مثال دے رہا ہوں, پہلے ایسا ہوتا تھا کہ تاکہ, اور یہ دوسری گڈی بھی جلا, تیسری بھی جلا, دل سے کیا نکلے, محبت نکلے. ہو سکتا ہے کوئی ظاہر پرست کا, یہ تو پیسے کا نقصان ہے. بھائی دل کو بچانے کے لیے پیسے کا نقصان ہے. یہ پیسہ بہترین جگہ پہ خرچ ہو رہا ہے, صحیح ہے نا. نارملی یہ ضیاء ہے, حرام ہے, ناجائز ہے, اسراف ہے. تبھی تو جو اہل اللہ ہیں وہ فیصلہ کریں گے نا کہ تیرا یہ علاج ہے بھی کہ نہیں ہے. وہ کہتے ہیں صدقہ بھی نہ اس کو دینے دو علاج کے طور پہ. ویسے تو صدقات و خیرات کی اسلام میں بہت فضیلت ہے, کیونکہ صدقہ بھی دیتا ہے تو بعض دفعہ خراب ہو رہا ہوتا ہے اس کا کیس. آگ لگا, دل جلے, نوٹ جلے گا تو تیرا دل بھی ساتھ ساتھ جلے گا. اس کی مثال میں ایک دیتا ہوں آپ کو. عشق ہو گیا کسی سے اور معشوقہ کا انتقال ہو گیا, خود بخود عشق ٹھیک ہو جائے گا کہ نہیں ہو جائے گا؟ اگر جب تک وہ زندہ رہتی عشق ٹھیک ہوتا. جو کم درجے کا پیشنٹ ہے اس کا تو ٹھیک ہو جاتا, جو بہت ہی ڈھیٹ قسم کے پیشنٹ ہیں ان کا ٹھیک نہیں ہوتا جب تک کہ وہ معشوقہ مر نہ جائے. میں جب کال سنا کرتا تھا 2012-13 کی بات ہے, کوئی ڈاکٹر بن رہی تھی لڑکی, اس کا فون آیا کہ مجھے وہیں اپنے جہاں میں ہاؤس جاب کر رہی ہوں کسی ڈاکٹر پہ عاشق ہو گئی ہوں, اور اس نے بھی بڑے لارے لپے دیے ہوئے مجھے. لیکن اب وہ لارے رپے دے کے, جیسے کہ ہوتا ہے نارمل مرد کھیلتے ہیں لڑکیوں کے ساتھ, جب دل بھر جاتا ہے تو پیچھے ہو جاتے ہیں, تو پیچھے ہو گیا. تو اس نے کہا میں پاگل ہو گئی ہوں اس کے عشق میں, میرا دماغ خراب ہو گیا ہے, یہ ہو گیا, مجھے وہی چاہیے, اور وہ مان نہیں رہا مجھ سے شادی پہ, وہ تو مجھ سے جان چھڑا رہا ہے. ظاہر ہے دوسری لڑکیوں میں انجوائے کر رہا ہوگا وہ. اب یہ مجھے فون کری, میں پاگل ہو گئی. میں نے پھر اس کو ذکر بتایا, کچھ علاج بتایا, جو بھی تصوف میں عشق نکالنے کے طریقے ہیں
وہ عمل کر کے ہی نہیں دے رہی, وہ عمل ہی نہیں کر رہی. میں نے کہا بھائی آپ اپنی حفاظت کرو, آپ مر جاؤ گے اس میں, پاگل ہو جاؤ گی. آپ کو میں یہ بتا رہا ہوں, یہ ٹوٹکے بتا رہا ہوں, یہ ٹوٹکے کرو. نہیں جی. کچھ دنوں بعد اس کا فون آیا کہ مفتی صاحب وہ ملک چھوڑ کے بھاگ گیا ہے, یہاں سے چلا گیا ہے. تو میرے دماغ سے نکل گیا. مایوس ہو گئی نا. اس سے پتہ چلتا ہے بعض دفعہ علاج یہ ہوتا ہے کہ مایوس ہو جاؤ کہ یہ آپ کو ملنے والا نہیں ہے, پھر انسان صبر کر لیتا ہے. اگر ورنہ تو بیوقوف ہوتا تو گولی مار دیتا ہے اپنے آپ. تو بزرگ بعض دفعہ کیا کرتے ہیں, جب پہلے زمانے میں کرتے تھے کہ جب دولت کا عشق ہے, دماغ میں ہر وقت پیسہ 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 پیسہ, دولت, نوٹ, ہر وقت سے بڑا عذاب نہیں ہے بھائی کوئی, پاگل ہو جاتے ہیں لوگ. تو وہ بزرگ کیا علاج بتاتے تھے, کڑک کڑک نوٹ لے کے کنارے سے, ایک دم سے آگ نہیں لگاؤ, کنارے سے آگ لگاؤ, اس کو جلتا ہوا اپنی آنکھوں سے, وہ وہاں جل رہا ہوگا, ادھر دل میں, کیونکہ ابھی آپ کو اس لیے لے کر آپ کا نوٹ جل نہیں رہا ہے, ادھر دل میں کیا ہوگی, دل میں بھی آگ لگ, تو ایک پھر دوسرا, ایک ترسا کے. تو اور پہلے مرید بڑے ٹائٹ ہوتے تھے, کسی پیر سے بیعت ہوتے تھے اصلاح کے لیے کہ آپ جو علاج بتائیں گے ہم کریں گے. اب جو مرید ہوتا ہے نا, وہ پیر صاحب کو گائیڈ کر رہا ہو, وہ باپ بنا ہوا ہوتا ہے, کیوں ہر چیز میں کیا چلا رہا ہے, کیوں. میں واقعہ سنا ہے نا, حضرت مولانا اشرف علی تھانوی کے پاس ایک شخص آیا کہ مجھے ایک دودھ والی سے عشق ہو گیا ہے, گھوسن کہتے تھے میرا خیال ہے اس کو, گھوسن سے عشق ہو گیا ہے. تو وہیں تھانوی نے فرمایا کہ ٹھیک ہے تم صحیح جگہ پر آئے ہو, ہم تمہارا علاج کر دیں گے انشاءاللہ, لیکن علاج سے پہلے کچھ پرہیز ہے. علاج تو بعد میں ہوگا, پہلے کیا ہوگا, پرہیز. اس پرہیز میں یہ ہے, اس کا جان بوجھ کر دل میں خیال نہ لے کر آؤ. یہ جان بوجھ کر اس لیے کہ جب عشق ہوتا ہے تو غیر اختیاری طور پہ خیالات تو آئیں گے نا, جو خود سے آ رہے ہیں آنے دو. جان کر نہیں سوچنا کہ فارغ بیٹھا ہوں چلو اس کے بارے میں سوچو, یہ اپنے آپ کو فارغ کرتا ہوں اسے سوچنے کے لیے, کہ جان کر اس کے بارے میں سوچنا نہیں. اور اس کے بارے میں کسی سے بات چیت بلا وجہ بیٹھ کے اپنے دوستوں میں اس کا تذکرہ, تو یہ پہلے پرہیز کرو چند دن, اس کے بعد میں علاج بتاؤں گا. مجھے تو دودھ کی ضرورت نہیں ہوتی, میں دودھ خریدنے کے لیے اس کے پاس جاتا ہوں تاکہ اس کی زیارت ہو جائے. آپ کہہ رہے ہو سوچو نہیں, میں تو دودھ کی ضرورت نہیں ہے, دودھ خریدنے جاتا ہوں. تو حضرت مولانا تھانوی نے رکھ کے ایک لگایا چماٹا, بولا نالائق, جب مجھے مان نہیں رہے ہو, میری مان نہیں رہے ہو, تو میرا ٹائم ضائع کرنے میرے پاس آئے کیوں ہو بھائی. آئے تو اس لیے ہو نا کہ جو, ہاں مجھے یاد آیا, آخر میں وہ کہتا ہے کہ مجھے بس کسی طرح وہ دلا دیں آپ. اس کا خیال تھا اللہ والے بزرگ ہیں تو یہ اللہ سے دعا مانگیں گے یا کوئی عمل بتائیں گے, وہ آ جائے گی میری جھولی میں, دعا مانگیں گے نا. تو انہوں نے کہا میں کیا لڑکیاں دلانے کے لیے یہاں بیٹھا ہوا ہوں. تو ایک تھپڑ لگایا کہ اپنا بھی ٹائم, پہلے لوگ بزرگوں کی مار کھا بھی لیا. اس زمانے میں جو چیز سب سے زیادہ شارٹ چل رہی ہے نا, وہ تمیز ہے. لوگ فخر سے بتاتے تھے یار ہم نے بڑوں کی ماریں کھائی ہیں, ہم نے باپ کی ماریں کھائی ہیں, ماں کے تھپڑ کھائے ہیں, یہ فخر سے بتاتے تھے لوگ. اب تو یار ایسا کبر ہے نوجوان نسل میں, نہ ٹیچر کا احترام, نہ بڑوں کا احترام, نہ بزرگوں کا احترام, نہ مسجد کے امام کا احترام. سارا کلچر ہمارے سوسائٹی میں گوروں سے آ رہا ہے. گوروں میں احترام نہیں ہے, گوروں میں رسپیکٹ ہے سب کے لیے سیم برابر. جمشید سے بھی اسی طرح ملیں گے جیسے اپنے فادر سے مل رہے ہیں. جمشید میں اور فادر میں کوئی فرق, فادر سے بھی ہاؤ آر یو فادر, نائس ٹو میٹ یو بس. اور جمشید آئے گا تو بھائی جمشید سے الگ ملو. فادر جب آتا ہے تو انسان کی بازو جھک جاتے ہیں, نگاہیں جھک جاتی ہیں. ابا کے سامنے اونچی آواز سے بات نہیں کرنا ہے, تکیے پہ ٹیک لگا, ابا سامنے بیچارے ایسے بیٹھے اور یہ ٹیک لگا پہ ٹانگیں پھیلا کے بیٹھا ہوا ہے. میں دیکھ رہا ہوں لڑکوں کو, نوجوانوں کو, یار یہ تو بری چیز ہے یار. ابا ہے تھوڑا سا تو ہل لے, میں نہیں کہہ رہا ٹیک لگانا بند کر دے, تھوڑا سا ہلیں, یوں بس اتنا ہل جائے, ابا کو پتا چلے مجھے تھوڑی سی عزت, تھوڑی سی بھی دے دو. اس زمانے میں بہت ہے. ابا نے کون سا اپنے ابا, استغفر اللہ, یعنی آپ تھوڑی سی بھی عزت دے دیں. میں کہنے والا تھا ابا نے کون سا اپنے ابا کو دی ہوگی, لیکن غلط ہو جائے گا نا. تو تھوڑی سی رسپیکٹ دے دیں, صحیح ہے نا. اما آتی ہے تھوڑا سا ہل لیں یار. ڈانٹ دے تو مسکرا لیں کہ اما کی ڈانٹ ہے بھائی, کوئی بات نہیں. ہر بات میں اینٹ کا جواب پتھر سے دے رہا ہے. مسجد کا امام ہے یار, چلو جیسا بھی ہے, تھوڑا سا آپ سے تیز. پہلے ہمیں یاد ہے ہماری مسجد کے امام صاحب لڑکوں کو بلا, ادھر لڑکے سارے کام چھوڑ کے آ رہے ہوتے تھے. یار امام صاحب نے بولا جا ایسا کر, وہ چھینڈے لے کر آ, وہ جاتا تھا بھاگتا ہوا. پھر ہم نے وہی دور دیکھا, امام صاحب نے بلایا ادھر آ, کہہ رہے میرے پاس ٹائم نہیں. اپنے زمانے میں دیکھا کتنی جلدی کلچر چینج ہوا ہے, سمجھ رہے ہیں بھائی. تو ایک دم اسٹریٹ فارورڈ یوں کہہ رہے میرے پاس ٹائم نہیں. بولے امام صاحب میں تھوڑا سا بزی ہوں, آپ کام بتائیں, میں کسی اور کو بول دیتا ہوں. امام خود ہی بول دے گا نہیں یار چلو کوئی بات نہیں. بدتمیزی آ رہی ہے ہماری سوسائٹی میں. جو چیزیں گوروں سے لینے کی تھی وہ تو لے ہی نہیں رہے. صفائی لے لو ان سے, اول تو وہ بھی لینے کی ضرورت نہیں. ہمارے مذہب میں کم ہے کیا جو ہم کہیں اور سے لیں, لیکن کم از کم جو چیزیں سیکھنے کی ہیں وہ سیکھ لو نا. سارے الٹے کام وہاں سے ہم امپورٹ کر رہے ہیں.
اور ماشاءاللہ ہماری عدالتیں بھی رج کے کلچر کو تباہ. بھی دیکھو کورٹ میں قانون بن رہا ہے, بیگم کو اگر دوسری شادی کی دھمکی دی تو یہ بھی ذہنی ٹارچر میں آئے گا, اس پہ بھی ایف آئی آر کٹ سکتی ہے. بیگم پہ ہاتھ اٹھایا تو ٹارچر میں آئے گا, ڈانٹ دیا تو مینٹلی. ابے بیگم کو تم باپ سے بھی زیادہ بیگم ہم لوگ بھی رکھی ہوئی ہے بھائی, ہم لوگوں نے. ہمارے بیگموں سے جا کے پوچھو, میرا خیال ہے میری کوئی شاید برائی نہیں کرے, یہ جملہ میں کبھی کہتا نہیں ہوں, ہم بھی تمیز سے رہتے ہیں یار. لیکن آپ جب اتنا زیادہ کسی کو باپ بنا دو گے تو میاں بولے گا ابے بیگم نہیں گرل فرینڈ از دی بیسٹ. بیگم نہیں بناؤ کسی کو, کیا رکھو, گرل فرینڈ. یہ سارا نکاح کے نظام کو تباہ و برباد کرنے کی سازشیں ہیں. ان کمبختوں کے اپنے تو گھر آباد ہوتے نہیں ہیں. جو اسمبلی میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں نا, ان میں اکثریت کے اپنے گھر آباد نہیں ہوتے, تو یہ چاہتے ہیں اس قوم کو بھی ایسا ہی اپاہج کر دیں. میں نہیں کہہ رہا بیوی کو آپ مینٹلی ٹارچر کرو یا ہاتھ اٹھاؤ اس کے اوپر, لیکن یہ کیا بات ہے کہ یار اس کو کچھ بھی, یعنی وہ شوہر کے اوپر کوئی بھی بلی ڈالنا چاہے نا, کسی بھی بات کو بنیاد بنا کے اس کو اندر کر سکتی ہے. جب چند میاں مارکیٹ سے شارٹ ہوں گے, جیلوں میں جائیں گے, لوگ عبرت حاصل کریں گے, بولیں گے بھائی گرل فرینڈ بنا لو, بیوی بولو مت بناؤ. یہ آنے والا ہے, تو اس پہ مضبوط آواز اٹھا, بولے یہ ہم نہیں مانتے اس قانون کو. خیر, تو کیا کہہ رہا تھا میں یار, تو یہ بہت زیادہ قیام تام چلے آج. ہاں, تو پہلے زمانے میں بزرگوں کے یہاں تربیت ہوتی تھی کہ بھئی تربیت ایسے ہوتی تھی کہ تمہارے اندر تکبر ہے, تم جاؤ مسجد میں چپل سیدھے کر جا کے نماز. ہمارے اپنے حضرت کی خانقاہ میں ہم نے دیکھا ہے, حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کے یہاں ڈیفینس کے ایک بڑے تاجر آئے ہوئے تھے, یہاں سامنے بیٹھے ہوئے تھے حضرت, رکشے والا اور دوسرے تھوڑا سا پیچھے بیٹھے ہوئے, اور کچھ بیچارے دیسی سے مولوی تھے بالکل ہی غریب سے. وہ حضرت نے ان صاحب کو, کیونکہ وہ حضرت سے بیعت تھے, بیعت نہ ہوتے تو پھر حضرت یہ کام نہ کرتے. جو بیعت ہوتا ہے وہ تو پیشنٹ ہے نا, تو ڈاکٹر جو ٹیکا لگائے گا, کوئی آ کے آپ کے ٹیکا گھسڑنے دو گے آپ. کوئی بندہ آ رہا ہے کہہ رہے یار یہ ٹیکا لے کے گھوم رہا تھا, تیرا کول آگے کرنا, بولے گا کون ہے بھائی, ہٹ یہاں سے. لیکن آپ کسی ڈاکٹر کے پاس گئے کہ ڈاکٹر صاحب میں بیمار ہوں, ڈاکٹر نے کہا ٹیکا لگاؤں گا, تو آپ خود پہلے اپنا بازو آگے کر دو گے تاکہ کسی اور جگہ لگانے کی کوشش نہ کرے. میں تو ڈاکٹر کے کوئی ویسے ٹیکے لگواتا نہیں, کبھی ہو نا تو فوراً یوں کر دیتا ہوں میں ایسے کر, کیونکہ بھروسہ نہیں ہے بھائی. تو جو بزرگ لوگ ہوتے ہیں نا, وہ دوسروں کے ساتھ نہیں کرتے ہر شخص کو یوں. بھائی جو تربیت کے لیے آیا ہے, تو پھر مالداروں کا علاج زیادہ ٹف ہوتا ہے. مالداروں کا علاج کیا ہوتا ہے, کیونکہ ان کے پاس دولت ہے, ان میں تکبر کا چانس زیادہ ہے. غریب کے پاس ہے ہی نہیں تکبر کے لیے, تبھی تو حدیث میں آتا ہے غریب متکبر کو سخت عذاب ہوگا قیامت کے دن. مالدار متکبر کو بھی ہوگا کم, غریب متکبر کو زیادہ, کیونکہ تیرے پاس تکبر کے لیے کم بخت کچھ ہے نہیں, پھر بھی دھونس جما رہا ہے. ابھی جیب میں جیب ہی نہیں ہے, کپڑوں میں اس کے پیسے نہیں تھے, درزی نے ادھوری سی تھی, پیسے آدھے ملے تھے, اس نے کہا جیب نہیں بنا رہا, اور اکڑتا پھرتا ہے. تو جیسے بوڑھا جو زناکار ہوگا اس کا عذاب زیادہ ہے کہ طاقت ہے نہیں پھر بھی ٹھرکی بنا ہوا پھر رہا ہے, عورتوں کے پیچھے بھاگتا ہے. تو پہلے کیا ہوتا تھا کہ بھائی تکبر ہے. ہاں میں بتا رہا تھا ہمارے حضرت نے کیا کیا, میں نے خود اپنی آنکھوں سے ہی منظر دیکھا. ڈیفینس کے بڑے تاجر تھے, حضرت سے بیعت تھے, حضرت نے ان کو پیچھے کر دیا کہ آپ پیچھے. دیکھنے میں یہ بڑی انسلٹ ہے کسی کی. کوئی نیا بندہ ہوگا بولے گا یار کیسا سلوک کر رہے, اس کو اٹھا کے پیچھے بٹھا دیا, اور وہ غریب مولانا صاحب تھے ان کو آگے. کیوں فرمایا, اس لیے کیا تاکہ ان کے دل میں علماء کا احترام آئے. ان کے دل میں کیا ہے, میں نے بعض مالدار لوگوں کو دیکھا ہے, ایک تو مولوی کوئی نام کا مولوی ہو, ہے ہی نہیں, علم فارغ ہے, وہ تو چلو, لیکن جو صاحب علم ہوتے ہیں سب سے زیادہ رسپیکٹ تو ان کی ہوتی ہے. ان کو ایسے گھما رہے ہوتے ہیں, وہ پھلترو کی طرح نچا رہے ہوتے ہیں بالکل بیٹھ کے مولانا کو. تو حضرت فرمایا وہ مولانا صاحب آگے آ جائیں, آپ کہاں چلے جائیں, لیکن وہ واقعی تربیت کے لیے آئے تھے. ذرا بھی ان کی پیشانی پہ بل اٹھ گئے, پیچھے جا کے بیٹھ گئے, اور پابندی سے آتے رہے, پھر بھی آتے رہے. آج مالداروں میں یہ ظرف ہی نہیں ہے. تو پہلے ایسا ہوتا تھا, اب بھی ہوتا ہے, لیکن اس کو خانقاہ کہا جاتا تھا, اس کو روحانی تربیت گاہ کہا جاتا تھا, جو آج کل مارکیٹ میں بہت کم چل رہی ہے. خیر, پہلے فاقے کروائے جاتے تھے. خیر, تو تکبر, حسد, ان سب چیزوں کے, حسد کے بھی علاج بتائے جاتے تھے. یہ کرو, یہ کرو, تاکہ جیل حسد کیا ہو, ختم ہو. تو میں یہ بتا رہا تھا کہ کتابی علم کچھ اور ہوتا ہے, کسی اللہ والے کی صحبت کا علم کچھ اور. تبھی تو صحابہ نے نبی کی صحبت اٹھائی ہے. تواضع کا مطلب بھی سمجھ میں آ گیا. تکبر, نبی سے زیادہ صاحب وقار کوئی ہو سکتا ہے؟ ہمارے نبی اتنے باوقار تھے. سیدہ عائشہ فرماتی ہیں آپ کبھی کھلکھلا کے زور سے قہقہ لگا کے ہنسے نہیں ہیں, حالانکہ آپ خوش مزاج تھے. اتنے خوش مزاج کے صحابی رسول کہتے ہیں, صحیح حدیث ہے, کہ ہم نے اپنے لوگوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ مزاح کرنے والا کسی کو نہیں پایا. خوش مزاج ایسے, لیکن مسکراتے تھے.
آپ کے چہرے پہ کیا آتی؟ مسکراہٹ. اب خوشی کی بات ہوتی، مزاح کی بات ہوتی، چہرہ چمک اٹھتا تھا آپ کا. صحابہ سمجھ جاتے تھے آپ کیا ہیں؟ خوش ہیں. اور ہم لوگ کی ہنسی دیکھو. ایک دفعہ میں بیٹھا ہوا، مجھے لگا کہ ٹائر پنچر ہوا ہے نا، ہوا نہیں نکلتی ہے کر کے ایک دم. باہر جا کے دیکھا بندہ ہنس رہا ہے بیٹھ کے. عجیب عجیب اسٹائل کی ہنسی ہے ہم لوگوں کی. یہ نہیں پتا چل رہا ہوتا رو رہا ہے ہنس رہا ہے. ابھی تھوڑی دیر کے بعد رپورٹ آئے گی کہ یہ رونے کی خبر تھی یا ہنسنے کی. ہمارے نبی کو کیا کم غم پہنچے ہیں؟ وقار کا پتہ ہنسنے سے بھی چلتا ہے، رونے سے بھی پتہ چلتا ہے. ہمارے یہاں جب ہنستے ہیں ہاں، میں نہیں کہہ رہا کہ آپ غلط کر رہے ہیں، لیکن ہم جتنے ہیں اتنا ہی وقار ہوگا نا ہمارا. لیکن نبی تو بہت زیادہ وقار تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا. لیکن تکبر زیرو، کبر نہیں تھا. کیسے؟ صحابی رسول کہتے ہیں کوئی بھی مدینہ کی بوڑھی خاتون آتی، آپ کو اپنے کوئی حاجت ہوتی نا اس کے لیے لے جاتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ساتھ چل پڑتے. ایک عرب کے سردار نے کہا، جب آپ نے دیکھا نا آپ سیدنا حسن حسین کو اتنا پیار کر رہے ہیں، اتنی عزت دے رہے ہیں، تو اس سردار نے بولا میرے 10 بیٹے ہیں، میں نے کبھی اپنے بیٹوں کو اس طرح سے پیار نہیں کیا. یعنی میں تو، آپ تو مجھ سے بھی بڑے سردار ہیں نا، پھر بھی آپ. تو آپ نے فرمایا جس کے دل سے اللہ من لم یرحم لم یرحم، جو لوگوں پر رحم نہیں کرتا اس پہ رحم نہیں کیا. یہ تھا یا اس سے ملتے جلتے کوئی الفاظ تھے؟ تو آپ نے اپنی بیٹیوں کے ساتھ کیا سلوک کیا، آپ نے اپنی ازواج کے ساتھ. جو متکبر لوگ ہوتے ہیں، جب تک عورت بیوی نہیں بنی ہوتی، آئی لو یو آئی لو یو اور رومانس کی باتیں اور ٹھش پش کیا کچھ چل رہا ہوتا ہے. جہاں بیوی بن گئی کنٹرول میں، شادی کے شروع میں تو فٹ فاٹ رہتا ہے، اس کے بعد پھر کوئی ہے جو ایسی بات کرے اس سے اور رومانس کی اور نہ. ہمارے نبی نے دیکھو سیدہ خدیجہ کو وفات کے بعد بھی کبھی نہیں بھولے آپ، حالانکہ آپ سے عمر میں 15 سال بڑی تھی، 2 دفعہ بیوہ ہوئی ہیں. پھر سیدہ عائشہ کہتی ہیں کہ جہاں سے میں منہ لگا کے پانی پیتی، ہمارے نبی بھی برتن میں ادھر سے گھما. سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات؟ تکبر زیرو ہونے کی علامت ہے یا نہیں ہے؟ میں جب یہ واقعہ میں نے پڑھا نا، چونکہ میں تو خود بھگتا ہوا ہوں نا، مجھے پتا ہے یہ بہت کہنا بہت آسان ہے، لیکن اس کے لیے بہت بڑا ظرف چاہیے. باری تھی سیدہ زینب کی یا سیدہ عائشہ کی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر باری کس کی تھی؟ سیدہ عائشہ کی. مسجد نبی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. حضرت زینب نے حلوہ بنا کے یا کوئی اچھی چیز بنا کے بھیج دی. حضرت عائشہ کو غصہ آیا، شاید اس وقت پردے کی آیات نازل نہیں ہوئی تھی، صحابہ کے درمیان موجود تھی. حضرت عائشہ کو غصہ آیا کہ میری باری ہے، تو حضرت زینب نے اس میں مداخلت کی. ظاہر ہے سوکن کو تھوڑا ہوتا ہے نا، غیرت ہوتی ہے، بھائی یہ تو یہاں بیٹھ کے جب وہ کھائیں گے تو تعریف ادھر کی ہوگی نا، توجہ ادھر جائے گی. تو حضرت عائشہ نے غصہ آیا، حضرت عائشہ نے وہ نبی کے ہاتھ سے وہ برتن لے کے زمین پہ مار کے توڑ دی. میرے اور آپ کے ساتھ اگر یہ ہوتا اور آپ کے دوست موجود ہوتے تو کیا ری ایکشن ہوتا؟ ہم دوستوں کو بتا رہے ہوتے میری بیگم نے، تیری بھابھی نے یہ کیا، میں نے رکھ کے چھماٹ رسی. کہتے کہ نہیں کہتے؟ اب ڈرتا سسرال کے ٹکڑوں پہ نہیں پلتا میں. وہ ہوتے ہیں بیویوں سے ڈرنے والے جو سسرال کے ٹکڑوں پہ پلتے. اب آج تک اپنے سسر سے ایک تھیلا نہیں لیا، بس 2 کروڑ کا استغفر اللہ، ایک تھیلا آج تک میں نے اپنے سسر سے نہیں لیا. تیری بھابھی نے یہ حرکت کی، مرد جوان مرد کا بچہ ہوں، جورو کا غلام نہیں ہو. دوست پوچھ تو نے کیا رکھ کے ایک چماٹ مارا. بھائی ڈرتا ورتا نہیں ہے تیرا بھائی کسی سے. یہ ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ چماٹ نہ بھی لگاتے، لگانے کا دل تو چاہتا نا. کیا خیال ہے؟ ڈانٹتے مارتے ذلیل کرتے، بولتے یار دوستوں کے سامنے تم نے ہماری بے عزتی کر دی. کیا خیال ہے؟ دوستوں کے سامنے ذلیل کر دیا، دوست کیا بولیں گے یار باہر. میں اپنا بتا رہا ہوں، اپنا ری ایکشن. لوگ بولیں گے گھر میں تو بڑا یہ بڑے جو ہے باتیں کرتا ہے، میرا روب ہے، اور یہ کیا یہ تیرا روب ہے؟ اب ساری زندگی میں بتاتا رہوں گا میرا بڑا روب، لوگ مانیں گے؟ ابے تیری بیگم نے اسے اٹھا کے. ہمارے ساتھ یہ ہوتا نا یار، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جان دینے والے لوگ موجود ہیں، گردنیں کٹانے والے لوگ موجود ہیں. آپ سے بڑا لیڈر اس کائنات میں کوئی پیدا نہیں ہوا. جتنی محبت آپ سے کی گئی ہے اتنی کسی سے نہیں کی گئی. لیکن آپ ظرف دیکھو، برتن توڑا ہے اور نبی نے فرمایا غارت امکم، اس کی ایک تعویل کی کہ تمہاری ماں کو غیرت آ گئی. نہیں آئی سمجھ میں بات؟ بھائی تمہاری ماں کو کیا آ گئی؟ غیرت میں ہو جاتا ہے. کوئی غصہ نہیں، برتن اٹھایا اور سمیٹ دیا. اس تکبر کے ساتھ یہ ہو سکتا ہے؟ کیا خیال ہے؟ آپ کہہ سکتے ہو ایک دن ایسا ہوا تھا ہمارے باس سے چائے کی پیالی ٹوٹ گئی تھی، تو ہم نے بھی یہی کہا تھا کہ باس کے سامنے یہ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے نا. باس کے سامنے آپ اگر جہاز میں سفر کر رہے ہیں، چائے کی پیالی ٹوٹ جائے آپ سے، تو ایئر ہوسٹس بھی کہہ دیتی ہے
بلکہ الٹا ایکسکیوز کر رہی ہوتی ہے. ابے غلطی میری ہے, ایکسکیوز تو کیوں کر رہی ہے؟ وہ کہے گی بھائی مجھے تنخواہ کس کی ملتی ہے؟ ایکسکیوز کی کرتی ہے, لوگوں کی غلطی ہائی لائٹ کرنے کی تنخواہ نہیں ملتی. تو تکبر بالکل بھی نہیں. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذرا بھی کبر نہیں. تکبر میں ایک علامت یہ بھی ہے کہ انسان جو بات کہتا ہے اس پہ ڈٹ جاتا ہے, یہ بھی کبر ہے. اپنی رائے سے پیچھے نہیں ہٹتا, کیونکہ میں پیچھے ہٹوں گا لوگ بولیں گے ابے اس کی تو ایک رائے نہیں ہے, تو پاگل ہے. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ایک جملہ منہ سے نکل گیا, اب بس اسی پہ ڈٹ گئے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عرب کے سردار آئے, صدقہ خیرات مانگا. آپ نے فرمایا اللہ کی قسم تو میں کچھ بھی نہیں دوں. سمجھ رہے, وہ چلے گئے واپس. پھر آپ کو خیال آیا کہ نہیں ان کو دینا چاہیے, ان کو دینا چاہیے. آپ نے ان کو بلایا, فرمایا ان کو اتنے صدقے کی, اتنی بکریاں اور جو بھی تھا. اب صحابہ میں ہلچل مچ گئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ سے ہم نے آپ نے قسم اٹھائی ہے, ہم نبی کی قسم کیسے توڑوائیں, یہ تو نبی قسم توڑ رہے ہیں. تو آپ نے فرمایا کوئی بات نہیں, من حلف علی یمین فرآ غیرہا خیرا منہا فلیکفر عن یمینہ. آپ نے فرمایا اگر کوئی کسی بات پہ قسم اٹھا لے, بعد میں اس کی رائے تبدیل ہو جائے تو کوئی بات نہیں, قسم توڑ دے, قسم کا کفارہ. پہلے میری رائے یہ تھی کہ نہیں دینا چاہیے, اب میری رائے کیا ہے؟ دیکھو شریعت کا مسئلہ اگر نبی بیان کر رہے ہیں وہ تو پتھر پہ لکیر ہے, اس میں آپ کی رائے چینج نہیں ہو سکتی. یہ شریعت کا مسئلہ تو نہیں ہے نا کہ اس کو صدقہ دینا چاہیے یا دینا مناسب نہیں ہے, یہ تو ایک رائے ہے نا, مناسب ہے یا نہیں ہے. تو آپ کی رائے, اور کتنی مضبوط رائے تھی کہ قسم اٹھائی آپ نے, لیکن جب وہ رائے چینج ہوئی تو آپ نے قسم کا کفارہ توڑ بھی دی, قسم کا کفارہ بھی ادا کیا. ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے بھائی, میرے سے تو غلطی ہو ہی نہیں سکتی. میں کتنے اسکالرز کو جانتا ہوں غلطی ہوتی ہے, بھائی ایکسکیوز کر لو. ایکسکیوز نہیں کریں گے. کیوں؟ ہم نے اگر معافی مانگ لی تو لوگ کہیں گے ابے اس کی تو کسی بات کا اعتبار نہیں, پہلے کچھ بولتا ہے اب کچھ بولتا ہے. بھائی انسان 100% درست رائے رکھ ہی نہیں سکتا ہر چیز میں. اس کی رائے تبدیل, مجتہدین کی رائے تبدیل ہوئی ہے, ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی رائے تبدیل ہوئی ہے, امام شافعی کی رائے تبدیل ہوئی, امام مالک نے ایک رائے کی کل اس سے رجوع کیا. تو میں اور آپ کون ہوتے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رائے رکھی, کل اس سے رجوع کیا, پالیسی چینج کی, نہیں اس طرح نہیں, اب اس طرح ہونا چاہیے. ہمارے یہاں بھائی زبان سے ایک لفظ نکل گیا, ابے تیرے پر وحی آ رہی ہے کیا؟ سیاسی رائے بھی چینج ہو سکتی ہے, کاروباری رائے بھی چینج ہو سکتی ہے, آپ کا طریقہ کار بھی چینج ہو سکتا ہے. جو جس کی طبیعت میں لچک ہوتی ہے نا وہ کامیاب زندگی گزارتا ہے, اور جو اڑ جائے کہ بس وہ کبھی بھی کامیاب زندگی نہیں گزارتا. ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کے یہاں ایک پالیسی بنی تھی سیکیورٹی کے حوالے سے. حضرت نہیں سوری میں اور آسان مثال دیتا ہوں. ایک مسئلہ حضرت نے بیان کیا, چھوٹا سا مسئلہ ہے کہ جب ہم امام بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ اس کو دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہونا ہوتا ہے, لیکن وہ کھڑے نہیں ہوتا, وہ غلطی سے بیٹھ جاتا ہے, وہ سمجھتا ہے 2 رکعتیں ہو گئی ہیں حالانکہ 1 رکعت ہوئی ہوتی ہے, تو وہ اللہ اکبر کر کے کیا کرتا ہے, بیٹھ جاتا ہے. ہوتا ہے بہت سے اماموں کے ساتھ, پیچھے سے لوگ اس کو لقمہ دیتے ہیں تو وہ کھڑا ہو جاتا ہے پھر کہ بھائی چلو میں سمجھا تھا کہ 2 رکعت ہوئی ہیں حالانکہ ابھی 1 رکعت ہوئی. تو حضرت نے مسئلہ لکھا تھا اصل فتاوی میں کہ امام اگر کچھ دیر بیٹھ گیا ہے, اتنی دیر بیٹھ گیا کہ سجدہ سہو واجب ہو گیا اس کے اوپر, تو اب اگر وہ کھڑا ہوگا نا دوبارہ سے تو اللہ اکبر کہہ کے کھڑے ہوگا. وہ میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ بھائی 1 رکعت کے بعد امام کو کھڑے ہونا تھا, لیکن کھڑے ہونے کے بجائے وہ بیٹھ گیا, اور اتنی دیر بیٹھ گیا, اتنی تاخیر ہو گئی کہ سجدہ سہو اس پہ واجب ہو گیا. پیچھے سے لوگ سبحان اللہ کہہ رہے, امام کو یاد آیا تو امام کو چاہیے کیا کہے, اللہ اکبر کہہ کے کھڑے ہو جائے. یہ حضرت نے غالباً ایس الفتاوی میں بھی لکھ دیا, چھپ بھی گیا. بعد میں حضرت سے کسی نے کہا حضرت اس سے بڑی کنفیوژن ہوتی ہے, کیونکہ جب ہم امام نے اللہ اکبر کہہ کے بیٹھا, پچھلی صفوں میں لوگ ہو گئے کھڑے, تھوڑی دیر کے بعد جب امام اللہ اکبر کہہ کے کھڑے ہوگا نا تو لوگ سمجھیں گے پیچھے کے لوگ رکوع میں گیا ہے. فرمایا یہ تو میرے ذہن میں نہیں. تو حضرت نے فرمایا کوئی بات نہیں, میں نے اس سے رجوع کیا, فوراً کیا کر لیا, اب اس کو چینج کر دو. 2 سیکنڈ لگے ہیں. میں یہ ظاہر فساد ہو رہا ہے نا, لوگ امام اللہ اکبر کے کھڑے ہو گئے پیچھے رکوع میں, وہ کہتے ہیں نہیں میں چونکہ ایکچولی میں ہوں, اور میں مفتی تقی عثمانی صاحب کا ایکچولی چونکہ استاذ ہوں, تم کون ہوتے ہو کل کے چھوکرے. فرمایا بالکل واضح بات آ گئی نا سامنے. فرمایا کوئی بات نہیں, رجوع کر لیا. تو کسی نے کہا کہ حضرت ایسا نہ ہو پھر رجوع کر لیں, تو کوئی بات نہیں پھر رجوع کر لیں گے. اس سے کیا ہوتا ہے, ناک پہ مکھی مت بٹھاؤ. تبھی تو کہتا ہوں جو آپ کہنا آپ کو بہت نیک, بولو بھائی بہت نیک کا آخرت میں پتہ چلے گا, ہم نارمل ہی ہیں. جو لوگ کہتے ہیں نا میری 4 بیویاں ایسے کنٹرول میں, کہتا ہوں بھائی بس پھینکنا کسی اور کے سامنے تو نہیں, بھائی یہ تو چل ہی رہا ہوتا ہے, کبھی وہاں چل رہا ہے کبھی وہاں چل رہا ہے, کبھی مسئلہ چل رہا ہے کبھی مسئلہ نہیں بھی چل رہا, تو سب کچھ سب جگہوں پہ چلتا ہے. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں چلا ہے, ہمارے نبی کی 9 بیویاں, اور آپ ناراض ہو کر 1 مہینے کے لیے گھر سے باہر چلے گئے تھے. لیکن نہ نبی نے تکبر کیا کہ میں سید الانبیاء
اور میری ازواج میں تھوڑی بہت اونچ نیچ جو ہوئی اتنی کہ مجھے گھر سے 1 مہینے کے لیے نکلنا پڑا، میری تو معاذ اللہ نقل کفر، میری تو گھر میں انسلٹ ہو رہی ہے بھائی، میں تو دونوں جہانوں کا سردار ہوں، میری بیگموں کو تو بالکل ایسے رہنا چاہیے کہ مجھے ذرہ برابر ان کے کسی عمل سے کوئی تکلیف نہ ہو۔ نا 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 کچھ بھی نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ نبی واقعی لیڈر ہے، واقعی سردار ہے، واقعی قائد ہیں۔ آپ نے امت کو وہ دے کے جانا ہے جو قیامت تک امت کے ساتھ ہوگا، اور اس میں امت کے لیے نمونہ ہوگا۔ بھائی جب گھر میں بیگم ہوتی ہے، بچے ہوتے ہیں، تو یہ بھی ہوتا ہے بعض دفعہ میاں ناراض ہو کے گھر سے نکلتا بھی ہے اور پھر آ بھی جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ٹھیک 29 دن کے بعد تشریف لے، آپ نے قسم اٹھائی تھی کہ میں نہیں آؤں گا، 1 مہینہ نہیں آؤں گا، ٹھیک 29 دن کے بعد آ گئے۔ تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ابھی 1 مہینہ تو ہوا نہیں ہے، آپ نے فرمایا 29 دن کا مہینہ ہے، چاند دیکھ لو۔ سمجھ رہے ہیں؟ تکبر کے ساتھ یہ سب کچھ ہو سکتا ہے۔ ابے کیا ہو گیا، نہیں سمجھو گے بھائی، ویسے تم لوگ ایک والے تو سمجھو گے ہی نہیں، ویسے بھی تمہارے کیا پھڈے ہوتے ہیں، یہاں سے نکل کے وہاں چلے گا۔ جب 2 کرو تو پتا چلتا ہے پھڈا کسے کہتے ہیں، میاں بیوی کا۔ یہ جو ایک کے ساتھ پھڈے ہو رہے ہیں، یہ تم نے بڑے پھڈے دیکھے نہیں ہیں، تمہاری سالوں کے ہاتھوں وہ بےزتی ہوئی نہیں ہے۔ تم یہ چھوٹی سی بےزتیوں کو بےزتی، تو گئے گھر میں سالے نے چائے کا نہیں پوچھا، تم اس کو بےزتی یہ ہمیں ایسا لگتا ہے جیسے کوئی خارش نہیں کر رہا، کھجا رہا ہے، اور اس سے جو تکلیف ہوتی ہے جب 2-3 شادیاں ہوتی ہیں نا، تو اگر سسرال گئے چائے کا نہیں پوچھا تو آپ کو لگتا ہے یہ عزت ہو رہی ہے کہ گالیاں نہیں دی ہیں، گھر سے نکالا نہیں ہے۔ سمجھ رہے ہو؟ یہ جو ایک والے ہیں نا، ان کو کیا پتا بےزتی کہتے کس کو ہے۔ یہ ہمیں آگے بتا رہے ہوتے ہیں، میں کہ میرے سسرال نے پوچھا نہیں۔ میں نے کہا تم سارے 2 کرو، تمہیں گلی میں گھسنے دے دیا نا، تم کہو گے میرے سسرال نے مجھے بہت رسپیکٹ دی ہے، مجھے گھسنے دے دیا گلی کے اندر۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 ازواج رکھی ہیں بھائی، ایک وقت میں گھروں میں مسائل بھی ہوئے ہیں، سب کچھ ہوا ہے، لیکن کوئی کبر نہیں، کوئی تکبر۔ ناراضی کا اظہار بھی کیا، 1 مہینہ جو ناراض ہو کے چلے گئے تو ناراضی کا اظہار ہی تھا نا، لیکن اس کو ختم بھی کر لیا۔ کیا خیال ہے؟ ایسا نہیں ہے کہ وہ اسی کو لے کے کبھی میں جو مسلط ہو جائے نا۔ بہت سے ایسے زنانے اسٹائل کے مرد ہوتے ہیں، مجھے بڑا غصہ آتا ہے۔ میں ادھر گیا تھا، سسرال نے مجھے پوچھا، میں ادھر گیا تھا، چائے کا نہیں پوچھا، ادھر مجھے کوئی پوچھتا۔ ابے تجھے کوئی نہیں پوچھتا تو خود اٹھ کے پانی پی لیا کر۔ سسرال نے پابندی لگائی ہے تیرے اوپر کہ تو کولر سے خود پانی نہیں پی سکتا، اور مجھے اس وقت بتا رہے ہوتے ہیں جب میرا سسرال مجھے پوچھتا ہی نہیں تھا۔ پرانی بات ہے، نئی بات نہیں۔ تو یہ میں کا جو ہے نا کھوپڑے سے نکال دو۔ تو کہیں سے کہیں اور بات چلی گئی ہے۔ تو بات اصل میں اس پہ شروع ہوئی تھی کہ اللہ تعالی ہمیں ہماری اوقات یاد دلاتے ہیں، اس لیے یاد دلاتے ہیں کہ ہم اپنی اوقات بھول جاتے ہیں۔ جب میرے اور آپ کے سامنے اپنی اوقات رہے گی تو نہ حسد پیدا ہوگا، نہ ہمارے اندر تکبر پیدا ہوگا۔ حسد اس لیے پیدا نہیں ہوگا بھائی، ہم پہ اللہ کی مرضی چلے گی، ہماری تھوڑی چلے گی۔ ہماری مرضی سے، وہ کہتے ہیں نا کوے کی بد دعاؤں سے اگر بیل مرتے ہوتے تو دنیا میں کوئی بیل زندہ رہتا؟ کوے تو چاہتے ہیں بیل مرتے رہیں لیکن نہیں مرتے ہیں۔ تو میرے اور آپ کے چاہنے سے تھوڑی ہوگا۔ اللہ جس کو عزت دینا چاہے گا عزت آئے گی، جس کو دولت دینا چاہے گا دولت آئے گی۔ کوئی محنت کرے گا ہاتھ میں ٹکا نہیں آئے گا، کوئی محنت نہیں کرے گا دولت سمیٹنا شروع کر دے گا۔ تو میری اور آپ کی اوقات یہی ہے کہ جو اللہ نے دے دیا ہم اس پہ صبر کریں، نہ تکبر کرو میرے بھائی۔ میری اور آپ کی اوقات تکبر کی نہیں ہے، نہ میری اور آپ کی اوقات یہ ہے کہ ہم کسی سے حسد کریں، بلا وجہ جل کے اپنے آپ کا بیڑا غرق کریں گے۔ میں وقار کی بات بس کر کے نا، دیکھو وقار میں رونے اور ہنسنے میں وقار کا بڑا گہرا تعلق۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسکراہٹ تھی، اور میت پہ جب آپ کو غم ہوئے تو آپ کی آنکھوں سے آنسو۔ آج جو میتوں پہ لوگوں کے اسٹائل دیکھا کرو، ہا ہی ہو ہا، ایسے چیخ رہے ہوتے ہیں، بھائی یہ بے صبری ہے، یہ اسلام نہیں ہے۔ غموں پہ ایسے مت چیخو، صبر کرنے پہ ثواب ملتا ہے، چیخنے چلانے پہ ثواب ضائع ہوتا ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا تکبر الگ چیز ہے، وقار الگ چیز ہے۔ باوقار زندگی شریعت کا حکم ہے۔ تکبر ایک رائی کے برابر بھی کسی میں کبر ہوا نا، نبی نے فرمایا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ تکبر بہت بری چیز ہے۔ تو جب ہمیں اپنی حیثیت کے بارے میں ہم سوچتے رہیں گے انا خلقناہم مما یعلمون، تو نہ تکبر پیدا ہوگا، نہ حسد، اور نہ دنیا سے محبت۔ پتہ ہے جب نہ ناشکری پیدا ہوگی، نہ اترائیں گے ہم۔ کیوں اترائیں گے؟ کیوں نہیں؟ ہمیں اوقات معلوم ہے یار، اپنی سب کچھ کس کا دیا ہوا ہے۔ جو بھیک میں مال ملا ہوا ہوتا ہے اس پہ اتراتا تھوڑی ہے۔ کسی فقیر کو آپ نہا دھو کے نہلا دھلا کے آپ اس کو 3 پیس سوٹ ٹائی میں بٹھا کے
آپ نے اپنے آفس میں بٹھا دیا, اب وہ یوں یوں کر رہے ہیں, سیلفیاں لے رہے ہیں اپنی, آپ بولے کہ بھائی صاحب میرا دیا ہوا ہے زیادہ, میرے ہی سامنے بیٹھ کے شو مار رہا ہے. تو ہمیں سب چیزیں بھیک میں ملی ہوئی ہیں بھائی, اس پہ اترانا کیسا؟ شکر کرو کہ اللہ کا بڑا فضل ہے, اللہ کا دیا بہت کچھ ہے, اللہ نے صحت دی, خوشیاں دی, تو ناشکری بھی پیدا نہیں ہوگی جب اپنی اوقات پتہ ہوگی. ناشکری کیوں پیدا نہیں ہوگی؟ ہمیں اوقات پتہ ہے, ہماری اوقات تو 2 ٹکے کی نہیں ہے, تو جتنا اللہ نے دے دیا ہم اس کے بھی مستحق نہیں ہیں, تو تھوڑا بھی دیا ہوگا انسان اس کو بہت زیادہ سمجھے گا, اور اگر اپنی اوقات بھول جائے گا تو بہت زیادہ بھی دیا ہوگا یہ سمجھے گا میری اوقات تو تھی کہ مجھے اس سے بھی زیادہ ملتا, سب کو گاڑیاں ملی ہوئی ہیں, بنگلے ملے ہوئے ہیں اور وغیرہ وغیرہ, اور مجھے تو یہ بھی نہیں ملا. دیکھو نا لوگوں کے, مجھے تو یہ بھی نہیں ملا, مجھے تو یہ بھی نہیں ملا, میرے ساتھ تو یہ مسئلے بیان کرتا رہے گا بیٹھ کے, خوشیوں کی بات نہیں کرے گا وہ. تو یہ ساری پریشانیاں جب ہوتی ہیں جب ہم اپنی اوقات بولو بھول. ایک آخری بات کر کے بیان ختم کروں, سب سے بہتر اوقات پتہ ہے کہاں یاد؟ اگر ذرا سا دل میں کبر پیدا ہو نا کہ میں یہ, میں یوں, میں تو واش روم میں کنڈی کیوں لگاتے ہو؟ کیوں؟ وہاں پتہ چلتا ہے, میں زیادہ ڈیپ میں نہیں جا رہا, کیسے بیٹھا ہوا ہو, کیا کچھ پروگرام پیش کر رہا ہوتا ہے, زیادہ ڈیپ میں نہیں جا رہا, اور کیا کیا کچھ کر رہا ہوتا ہے, چاہتا ہے کہ میری مجھ پہ کسی, آج تک کسی کو دیکھا بیت الخلاء میں بیٹھا ہوا سیلفی لے رہا ہو اپنی, سیلفی جب لے گا جب دولہا بنا ہوا ہوگا ہے بھائی, تو وہاں جا کے بھی بہت کچھ انسان سیکھ لیتا ہے, یار میری اوقات کیا ہے, تبھی میں چھپاتا ہوں لوگ سے, کنڈیاں لگا دیتا ہوں, نظر نہ آئے بھائی, بند چیک کرتے ہیں صحیح لگی بھی ہے کہ نہیں لگی ہے 3-4 دفعہ چیک کرتے ہیں, یار صحیح لگ گئی کنڈی. تو وجہ کیا ہے؟ ایک مجھے یاد ہے ہم پنجاب میں تھے, تو کسی نے, میں نام لوں گا نا تو پھر فرقواریت پھیلتی ہے, کوئی فرقہ ہے جو اپنے بڑوں کو سمجھتا ہے وہ خدا جیسا سمجھتا ہے, خدا کی طرح. جب وہ آتا ہے تو لڑکیاں بال بچھا دیتی ہیں اس کی راہ میں, اس کے پاؤں پہ رکھ کے چلتا ہے وہ, اس کے اوپر ایک ہے بڑی فلم ہے. تو ہمارے استاذ کے پاس وہ آیا کہ یار وہ میرا دوست اس فرقے سے ہو گیا ہے اور وہ اس کو بڑا ماننے لگا. انہوں نے کہا یار وہ اتنا بڑا آدمی ہوتا نا تو کسی دن بیت الخلاء میں بیٹھے ہوئے کی تصویر, بیت الخلاء میں بیٹھا ہوا ہو اور دیکھ لینا اس کو, تو وہ ساری جو ہے نا پتہ نہیں خدا اور معبود بنائے ہوئے 2 منٹ میں عقیدت ختم ہو جائے. یہ ہے ہم سب کی اوقات. کسی کی 2 ٹائم اوقات ہوتی ہے, صبح ناشتے کے بعد جاتے ہیں کچھ لوگ, کچھ رات کو سونے سے پہلے جاتے ہیں, کچھ 1 ٹائم اپنی اوقات دیکھتے ہیں, کچھ 2 ٹائم اپنی, ڈاکٹر کہتے ہیں 1 ٹائم کم از کم ضروری ہے اپنی اوقات, اگر 1 ٹائم بھی اوقات نہیں نظر آ رہی تو پھر قبض کی دوا کھانی پڑے گی. جمال گوٹا کھا لیں, اوقات ہی اوقات, رپورٹ جو آئے گی اس سے صرف اوقات ہی پتہ چلے گی اور کچھ بھی پتہ نہیں چلے گا. اس لیے بھائی تکبر, ناک پہ مکھی بٹھانا, ہی ایسے ہر وقت, گھر میں بھی بچوں کے سامنے بھی, اور بس اپنے بڑوں کے سامنے ایسا آدمی جو ہے نا, جو بڑے سے میری مراد ہے جو پاورفل ہوتا ہے, وہاں یہ لوگ بھیگی بلی بنے ہوتے ہیں, سمجھ رہے ہیں نا, وہاں بھیگی بلی بنے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی اوقات یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ ہم انسان کے بچے بنے رہیں, فرعون بننے کی کوشش نہ کریں. سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک. 1,00,000 روپے مہر ہے. دلہن کے وکیل کہاں ہیں؟ آپ میں عائشہ صغیر بنت سید صغیر احمد, یہی نام ہے نا دلہن کا. 1,00,000 روپے مہر میں آپ نے اجازت دی کا نکاح حافظ عون کامران ول محمد کامران ان سے کروں, اجازت ہے؟ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا, من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما.
وقال النبي صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي وقال فمن رغب عن سنتي فليس مني وقال النبي صلى الله عليه وسلم تزوجوا الودود البلود فإني مباهي بكم الأمم وقال النبي صلى الله عليه وسلم تزوجوا ولا تكونوا كرهبان النصارى. جناب حافظ محمد عون کامران ولد محمد کامران، میں نے 1,00,000 روپے مہر میں آپ کا نکاح عائشہ صغیر بنت سید صغیر احمد سے کیا. آپ نے اس نکاح کو قبول کیا؟ تھوڑا زور سے بھائی مائک میں. جی قبول کیا. جزاک اللہ. دعا کریں اللہ تعالیٰ برکت دے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم. اے اللہ اس نکاح کو اپنے دربار میں قبول فرما، اس کی برکتیں زوجین کو تادم حیات نصیب فرما، آپس میں محبت الفت کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما، آپس کے اختلافات سے، شیطان کے ہر قسم کے شر سے اللہ اس جوڑے کی حفاظت فرما. اس نکاح کو اے اللہ دونوں کے خاندانوں میں جوڑ کا، محبتوں کا ذریعہ، جس کی جو جائز مراد ہو اللہ اس کی مراد کو پورا فرما. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ. اللہ تعالیٰ بہت مبارک کرے. ماشاءاللہ اب سوالات دیں. دولہا کو چاہیے رنگ سے بھارتی صاحب، آپ نے بیان میں کہا کہ رومال کو لٹکانا ایک اپنا، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو بمشکل 2 چادریں ہوتی، ایک اوپر لینے کے لیے اور ایک ازار کے لیے. تو ایک دفعہ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بغیر کرتے کے نماز پڑھ رہے تھے، بخاری کی حدیث ہے. تو کسی نے پوچھا بغیر کرتے کے نماز ہو جاتی ہے، آپ کیوں پڑھ رہے ہیں بغیر کرتے کے نماز؟ فرمایا اس لیے پڑھ رہا ہوں تاکہ تمہارے جیسے احمق مجھے دیکھیں اور سوال کریں. پھر کہنے لگے کہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہر ایک کو کرتا نصیب تھا؟ یعنی ہر ایک کو اتنا لباس تھا کہ نیچے کا ازار بھی ہو اوپر کا کرتا بھی ہو؟ تو اس وقت تو کوئی کرتے کے ساتھ پڑھتا تھا، کوئی بغیر کرتے کے پڑھتے تھے. تو اب پہلے کرتا بھی ہو، پھر شلوار بھی ہو، پھر رومال بھی ہو. اتنی چیزیں نہیں ہوتی تھی اس دور میں، غربت تھی. اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو سید المساکین تھے. تو کلچر ہے لوگوں کا کہ اپنے کندھے پہ رومال ڈال کے چلتے ہیں. اس کو کلچر ہی رہنے دیں، مذہب کا حصہ نہیں. جتنا ہلکے رہو اتنا اچھا ہے، میری رائے تو یہ. ہلکے رہو. چیزیں میں سفر میں جب جاتا ہوں حتی الامکان انتہائی کم سامان، اتنا تھوڑا سامان میرے پاس ہوتا ہے کہ بعض دفعہ لوگوں کے آنسو نکل جاتے ہیں کہ کیا لائے. تو ہاں فیملی کے ساتھ کبھی ہونا تو پھر میرے کنٹرول نہیں ہوتا نا، باہر ہی میں. بچوں کے ساتھ ہوں تو پھر تو پورے آپ کو پتا ہے گھر خواتین سامان کا ایک پورا ان کا. جب کبھی باہر ملکوں میں ہدیے ملتے ہیں نا، جیسے گفٹ لوگ خوشبوئیں زیادہ دیتے ہیں. میں امریکہ گیا فرسٹ ٹائم تو بہت لوگوں نے گفٹ دی، بہت ساری. تو خوشبوؤں کے 2 بیگ جمع ہو گئے، سارے وہیں بانٹ کے آئے. تو سارے بیگ وہیں بانٹ کے، اٹھا کے لانا کتنا مشکل ہے. تو ہلکے پھلکے رہو، زندگی آسان ہوگی. تو اب مجھے یہاں جے ڈاٹ کی اتنی خوشبوئیں ملتی ہیں گفٹ میں، جو بھی گفٹ دیتا ہے جے ڈاٹ. میرے پاس اچھے خاصے جمع ہو گئے. میں کہتا ہوں جے ڈاٹ چل ہی مجھ سے رہا ہے، جے ڈاٹ والوں سے رابطہ کروں گا، کوئی کمیشن مان دو. جتنے میں آ رہی ہے نا دوبارہ تمہاری دکان پہ واپس پہنچا دوں گا، تمہیں فری میں پڑے گی. کیا خیال ہے؟ یا پھر ایک طریقہ یہ کہ جے ڈاٹ پہ ڈبے پہ ٹی ڈاٹ لکھ کے اپنا بزنس چلا دوں میں، ٹی ڈاٹ لکھ کے اپنا بزنس. یہ بھی ایک اچھا آپشن ہے. تو یہ سوال انہوں نے بیچاروں نے پوچھا تھا. ہاں وہ کندھے پہ رومال والا نا سنت نہیں، ہلکے پھلکے رہو. باقی کوئی کلچر ہے تو اگر کوئی ڈالتا بھی ہے تو اس کا مسئلہ ہے، وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، ڈال بھی سکتے ہیں. بعض لوگ کہتے ہیں اس سے ہمیں سہولت رہتی ہے. مفتی صاحب جب آپ قرآن و حدیث بیان کرتے ہیں، فقہ کی پابند، جب چاروں اماموں کو مانا جاتا ہے کہ امام کی، اس پہ 20 دفعہ جواب دے چکا ہوں. چاروں فقہ میں سے کسی ایک کو فالو کیے بغیر اس زمانے میں اسلام پہ چلنا پاسبل ہی نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں